بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ كَانَ مِنَ الْجِنِّ فَفَسَقَ عَنْ أَمْرِ رَبِّهِ أَفَتَتَّخِذُونَهُ وَذُرِّيَّتَهُ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِي وَهُمْ لَكُمْ عَدُوٌّ بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أفصل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم عليه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا کرم ہے جس نے آج پھر ہم سب کو دین کی، قرآن مجید کی نسبت سے جمع ہونے کی توفیق اور سعادت عطا فرمائی۔ الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، سب کے لیے آخرت کی نجات کا ذریعہ بنائے، اپنی رضا کا سبب بنائے، اور زندگی کے آخری لمحے تک اس کتاب کے حقوق ادا کرنے کی اور اس پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ سب کو توفیق عطا فرمائے۔ سورت کے آغاز میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اس صورت میں مشرکین کے 4 شبہات کے جوابات دیے گئے۔ ایک شبہ تھا اصحاب کہف کے بارے میں کہ یہ پہلے زمانے میں رئیسوں کے بیٹے تھے، 309 سال ایک غار میں پڑے رہے، ان کی کروٹیں بدلتی رہیں، انہیں کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ پہنچی۔ اس سے معلوم ہوا کہ وہ اختیارات کے مالک ہیں، متصرف ہیں، کچھ کر سکتے ہیں، اس لیے مشرکین حاجات اور مشکلات میں انہیں پکارنے لگے، ان کے نذرانے دینے لگے۔ اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا واقعہ ذکر کر کے آیا، یہ تو ہماری قدرت کی نشانوں میں سے ایک واقعہ ہے، اس میں اس جماعت کا اپنا تو کوئی کمال نہیں، جو ان میں خوبی ہے وہ ہماری طاقت نہیں، اور یہ نیک ہمارے محتاج بندے تھے، ہم سے رو رو دعائیں مانگتے رہے، مدد کے محتاج تھے، یہ عالم الغیب بھی نہیں تھے، یہ کاراز بھی نہیں تھے۔ مسئلے بتائے گئے کہ عالم غیب صرف اللہ ہے، اور کاراز اور مالک و مختار بھی صرف اللہ ہے۔ اب یہ جو آیات سامنے ہیں، ابتدائی آیات میں مشرکین کے ایک دوسرے شبہ کا جواب دیا گیا جو جنات سے متعلق ہے۔ شبہ یہ تھا، مشرکین یہ کہنے لگے کہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے بزرگوں کی مزارات پر، قبروں پر جو قرب و جوار میں درخت ہوتے ہیں، ان درختوں کو کاٹنے سے ہمیں نقصان پہنچتا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اولیاء اللہ کے اختیار میں کچھ ہے، تبھی تو وہاں سے درخت کاٹتے ہیں ہمیں نقصان ہوتا ہے۔ اللہ نے یہاں جواب دیا کہ بزرگ کو ان باتوں کا کوئی علم نہیں، یہ سب کام شیاطین کرتے ہیں، اور شیطان تمہارا دشمن ہے۔ یہ شیطان نے کسی بہانے لوگوں کو شرک لگا دیتا ہے۔ لوگوں خیال رکھنا، یہ تمہارا جدی دشمن آ رہا ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے وقت اس کی دشمن تمہارے ساتھ لگی ہوئی ہے، اسے اور کی اولاد کو بھی اپنا دوست نہ سمجھنا، دشمن کو دشمن سمجھنا، اس کے بابے میں نہ آنا۔ اس بات کا ذکر آ رہا ہے ان آیات میں۔ آیت ایک دیکھتے ہیں، پھر اسی بات کی زیادہ تفصیل اللہ نے ایک دوسری جگہ پہ ذکر فرمائی ہے، وہ آیات دیکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، بلکہ پہلے ہم دیکھتے ہیں سورہ حامیم السجدہ 20واں پارہ۔
24واں پارہ جی 24واں، ٹھیک ٹھیک کہہ رہے ہیں، 24واں پارہ سید آیت نمبر ہے تلاوت کریں۔ وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنَهُ صفحہ نمبر 431 32 آیت نمبر 25 وَقَيَّضْنَا لَهُمْ قُرْآنًا فَزَيَّنَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ نے اس شبے کا ذرا تفصیل سے جواب دیا گیا۔ شبہ مشرکین کا یہ تھا کہ جب کوئی بندہ مصیبت زدہ ولیوں اور بزرگوں کو پکارتا ہے اس کی مصیبت دور ہو جاتی ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ولی اور بزرگ خواب میں آ کے اس بندے کو کہتے ہیں تو نے ہمارا نذرانہ نہیں دیا، ہمیں یاد نہیں کیا، اس لیے یہ مصیبت تیری اوپر آ گئی ہے۔ جب وہ بندہ ولی بزرگوں کا نذرانہ دے دیتا ہے وہ مصیبت اس سے دور ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ میں فرمایا خوابوں میں آنے والے یا بیداری میں آ کے یہ ڈرانے والے یہ اللہ ولی نہیں ہوا ہوتے بلکہ یہ یقین ہوتے ہیں۔ لوگ اس طریقے سے وہ شرک لگاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں وَجَدْنَا لَهُمْ قُرْآنًا، اور ہم مقرر کر دیے ان کے لیے ساتھی شیاطین، فَزَيَّنُوا لَهُمْ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ، ان شیطان خوبصورت بنانے کے لیے ما بین ایدیہم ان اعمال ان کے سامنے ہیں، وخلفہم اور جو ان کے پیچھے ہیں، وحق علیہم القول فی امن، ثابت ہو چکی ہے ان پر عذاب والی بات کہ یہ داخل ہوں گے ان جماعتوں میں جو ان سے پہلے گزر چکی ہیں جنوں اور انسانوں۔ اب بات یہ ہے یہاں پہ یہ بتایا گیا کہ ساری داستانی شیطان ہے، شیاطین مقرر ہیں، وہ شرک راستے کو لوگوں کے لیے خوبصورت بناتے ہیں۔ یہ شیطان مسلط پہ ہوتا ہے، کون سے لوگ ہیں جن پر شیطان کا زور اور بس چلتا ہے اور وہ کون سے لوگ ہیں جن پر شیطان کا زور اور بس نہیں چلتا۔ وہ آیات بھی دیکھ لیتے ہیں، ایک چوتھا پارہ نکلتے ہیں، اللہ بات کو ذرا کھول کے بیان فرما دیا کن پر شیطان کا زور چلتا ہے اور کن پر زور نہیں۔ صفحہ 238 238 آیت نمبر 99 اور 100۔ آیت یہ آخر صفحہ سورت کا صفحہ نمبر 241 سورۃ النحل ہے نا، جی 70 آخری آیات رکوع کی، آیت نمبر 99 جی جی 99 بالکل آخری آیت۔ انہ لَهُ سُلْطَانٌ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا عَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ یہ صفحہ 252 252 کا شروع کھولا تھا 252 آیت نمبر 99 کے صفحے پہلی دوسری 70 بنتی ہے۔ جی ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ شیطان کا تسلط اور زور ان پر چلتا ہے اور ان پر شیطان کا زور نہیں چلتا۔ آپ نے اس پر غور کرنا ہے کس گروہ میں داخل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان لیس لہ سلطان، بے شیطان کا زور نہیں چلتا علی الذین آمنوا، ان لوگوں پر جو ایمان لائے اللہ کی توحید پر، آمنوا باللہ وحدہ، اللہ کی توحید کرنا، وعلی ربہم یتوکلون، اور وہ ہر معاملے میں اپنے رب ہی بھروسہ کرتے ہیں، کسی تعویذ دہاپے پر، کسی ملنگ امام ضامن پر، کسی اور پہ ان کا سہارا نہیں ہوتا، بلکہ ہر معاملے میں ان کا سہارا صرف اپنے رب پر ہی ہوتا ہے۔ دنیا کے اسباب پر بھی سہارا نہیں ہوتا، سبب کے درجے میں استعمال کرتے ہیں لیکن بھروسہ رب پہ ہوتا ہے۔ تو یہ لوگ جن پر شیطان کا تسلط نہیں ہے اور زور نہیں چلتا۔ اس کے مقابلے میں انما سلطان علی الذین یتولونہ، بے شک شیطان کا زور چلتا ہے ان لوگوں پر یتولونہ جو شیطان کو دوست رکھتے ہیں۔ شیطان کو دوست رکھنے کا مطلب یہ ہے شیطان کے پیچھے چلتے ہیں، شیطان کے معین کردہ راہ پہ چلتے ہیں، شیطان کی پیروی کرتے ہیں۔
والذین هم بہ مشرکون، اگلے جملے میں فرمایا اور وہ لوگ جو شیطان کی وجہ سے شریک بنانے والے ہیں کسی ہستی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ، کسی عبادت، رکوع میں، سجدے میں، طواف میں، نظر و نیاز میں، شیطان کے بہکاوے کی وجہ سے جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں تو شیطان دور اور تسلط چلتا ہے۔ الحمدللہ اللہ کا ہم جتنا شکر ادا کرے کم ہے کہ شکر ہے اللہ نے پہلے گروہ میں ہمیں شامل فرمایا، اللہ کا خاتمہ اسی پر فرمائے۔ اچھا وہ کون سا کام ہے جو کام بندہ کرے تو پھر شیطان کے قبضے اور تسلط میں آتا ہے اور شیطان اس پر پھر حاوی ہو جاتا ہے؟ ایک تو یہاں پر کہ شرک میں مبتلا ہے، اس کے علاوہ 25ویں پارے میں اللہ نے آپ کو ایک اور انداز میں ذکر فرمایا جی، 25واں پارہ ہے، سورۃ الزخرف ہے اور آیت نمبر 36 ہے جی، صفحہ نمبر 444، وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، 444 صفحہ 444 آیت نمبر 36۔ جی رکوع شروع ہو رہا ہے جی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ، اور بندہ جو جان بوجھ کر اندھا بنے اللہ کے ذکر سے، ذکر سے مراد قرآن مجید ہے، قرآن کے ناموں میں سے ایک نام ذکر ہے۔ انزلنا الیک الذکر لتبین للناس، میرے محبوب ہم نے آپ کی طرف ذکر اتارا ہے تاکہ آپ اس لوگوں کے درمیان میں، ذکر سے مراد ہے قرآن مجید۔ تعالیٰ فرماتے جو جان بوجھ کر اندھا بن جائے اللہ کے ذکر سے، اللہ نے آنکھیں لیکن وہ قرآن پہ نہیں دیتا آنکھیں، قرآن سیکھتا، قرآن کو نہیں سمجھتا تو اس سے نقصان ہوتا ہے۔ نقید لہ شیطانا، ہم مقرر کر دیتے ہیں اس کے لیے ایک شیطان کو، هو لہ قرین، پس وہ اس کا ساتھی ہو جاتا ہے ہر وقت، وہ ہر وقت اس کے پیچھے لگا رہتا ہے، اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ اب شیطانوں کا کام کیا ہے؟ اچھا یہ بات تو سمجھ آ گئی نا کہ جو قرآن کے لیے وقت نہیں نکالتے، جان بوجھ کے قرآن سے آنکھیں بند کر لیتے ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے، شیطان مقرر ہو جاتا ہے، وہ پھر پکا اس کا دوست بن جاتا ہے۔ اب شیطانوں کا کام کیا ہے؟ وَإِنَّهُمْ لَيَصُدُّونَهُمْ عَنِ السَّبِيلِ، اور بے شک وہ شیاطین ان کو روکتے ہیں عن السبیل، سیدھے راستے سے، جھوٹی آرزوئیں دلاتے ہیں، وسوسے شبہات ان کے دلوں میں ڈالتے ہیں، انہیں توحید کے راستے سے روکتے ہیں۔ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ مُهْتَدُونَ، اور وہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ بے شک وہ تو سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ شیطان کی غلط ہونے کا پھر نقصان ہوتا ہے، شیطان گمراہ کر دیتا ہے، شرک میں، بدعات میں لگا دیتا ہے، گناہ کے کاموں میں لگا دیتا ہے، لیکن یہ سمجھتے ہیں کہ ہم تو ہدایت پہ ہیں جی، ہم تو نیکی کا کام کر رہے ہیں۔ تعالیٰ فرماتے ہیں اب نہیں مانتے نا، قرآن سے بند کی ہوئی ہیں، شیطان کے پیچھے چل رہے ہیں، قیامت کا دن جب یہ ہمارے سامنے آئے گا اس وقت اسے جب پتہ چلے گا کہ یہ میرا شیطان دوست تھا جس نے مجھے ساری زندگی گمراہ کیے رکھا، گناہوں میں لگائی رکھا، اس وقت کہے گا کاش میرے تیرے درمیان اتنا فاصلہ ہوتا، مشرق اور مغرب کے درمیان فاصلہ، لیکن پھر اس کرنے کا فائدہ نہیں۔ حتی اذا جاءنا، یہاں تک ہمارے پاس آئے گا، قالا تو کہے گا، جب اپنی غلطی ظاہر ہو جائے گی نا کہ میں نے قرآن سے آنکھیں بند کیے اور شیطان مجھ پہ مسلط رہا اور ساری غلطی ظاہر ہو جائے تو کہے گا یا لیت بینی و بینک، ہائے کاش اور تیرے درمیان دنیا میں بعد المشرقین، دو مشرق جتنی دوری ہوتی، مشرق اور مغرب جتنی دوری ہوتی، فبئس القرین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ بہت برا دوست ہے۔ تو ایسے دوست سے ہر ایک کو بچنا چاہیے، اور بچنے کا طریقہ کیا ہے کہ ہم قرآن سے جڑ جائیں، قرآن سے کٹیں گے شیطان مسلط ہو جائے گا، قرآن سے زندگی کے آخری لمحے تک جڑے رہیں گے تو شیطان کے حملوں سے محفوظ رہیں گے۔ خوش نصیب لوگ ہیں کہ استاد ماشاءاللہ قرآن کا ایک خاص ذوق رکھتے ہیں۔ رات کو بھی ایک جگہ پہ ایک پروگرام تھا، میں نے ان ساتھیوں کو کہا، وہ ہمارے ساتھی ہیں ماشاءاللہ، وہ بھی بڑے متحرک اور بڑے مخلص ساتھی ہیں، کہ بعض ایسا ہوتا ہے ایک عالم قرآن کی خدمت کرنا چاہتا ہے لیکن انتظامیہ کے ساتھی رکاوٹ ہوتے ہیں،
بعض جگہ میں ایسا ہوتا ہے کہ مسجد کے ساتھی چاہتے ہیں کہ کام ہونا چاہیے، لیکن ہمارے بعض علماء اس حوالے سے سستی کرتے ہیں۔ آپ خوش نصیب لوگ ہیں کہ آپ کے استادوں کو بھی اللہ نے ذوق عطا فرمایا، اور الحمدللہ انہوں نے آپ کا بھی ذوق بنا دیا۔ اب آپ کا بھی ایک قرآنی ذوق بنا ہوا ہے، اس پہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے، اور اپنے استادوں کے لیے دعا کیا کریں، اللہ ان کی صحت میں، عمر میں برکتیں نصیب فرمائے، ان کی سب حاجات کو اللہ خزانہ غیب سے پورا فرمائے، اور آپ سب بھائی بزرگ جو تشریف فرما ہیں، اللہ تعالیٰ آپ سب کی ہر موڑ پہ مدد فرمائے، اور ہر قسم کی مشکلات سے اللہ سب کی حفاظت فرمائے گی۔ سبحان اللہ، قرآن کے ساتھ جڑنے کے بڑے فوائد ہیں جی۔ اب ذرا پیچھے ہیں جی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جی وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، اور جب کہا ہم نے للملائکۃ فرشتوں کو اسجدوا لآدم سجدہ کرو تم آدم کا، اللہ نے فرمایا تھا اذا نفخت فیہ من روحی فقعوا لہ ساجدین، میں اپنی پیدا کردہ روح جب حضرت آدم میں ڈال دوں تو اس کے بعد تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیا نا، انہوں نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی اٹھائی، پھر اس کا اللہ کے حکم سے گارا بنایا گیا، پھر اس گارے کو یوں ہی چھوڑ دیا گیا یہاں تک کہ اس میں بدبو پیدا ہو گئی، پھر یوں ہی وہ پڑا رہا یہاں تک کہ وہ بجنے والی مٹی کی طرح ہو گیا، پھر اللہ نے اپنی قدرت سے اس روح کر دی، روح ڈالی، پورا جسم گیا۔ فرشتوں کو فرما دیا تھا جب میں روح ڈال دوں تم نے سجدے میں گر پڑنا ہے۔ یہ حکم فرشتوں کو تھا، اور ابلیس جو جنوں کا باپ ہے اسے بھی حکم تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب ہم نے فرشتوں کو سجدہ کرو تم آدم علیہ السلام کا، فسجدوا تو سجدہ کیا انہوں نے۔ یہ سجدہ کون سا تھا؟ سجدہ عبادت کا نہیں تھا جی۔ سجدے کی دو قسمیں ہیں نا، ایک سجدہ عبادت کا ہوتا ہے کہ جس میں جس کا سجدہ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے بارے میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ یہ عالم الغیب ہے، یہ نفع نقصان کا مالک ہے، یہ کھوٹی قسمتیں کھڑی کرنے والا ہے، یہ عقیدہ ہوتا ہے۔ اس عقیدے کے ساتھ جو سجدہ کیا جائے وہ سجدہ عبادت کا ہوتا ہے۔ کون سجدہ ہوتا ہے؟ سجدہ عبادت ہوتا ہے، اور عبادت کا سجدہ کسی بھی شریعت میں اللہ کے سوا اور کے لیے کرنے کی اجازت دی گئی، کیونکہ عبادت ہمیشہ ہوتی رہی ہے۔ پہلی شریعتوں میں بھی یہی حکم تھا، نبی علیہ السلام کی شریعت میں بھی یہی حکم ہے کہ عبادت صرف رب ہی کی کرنی ہے۔ تمام انبیاء کا پیغام یہی تھا جی۔ ذرا دیکھتے ہیں سورۃ الانبیاء جس میں تمام انبیاء علیہ السلام کے اس پیغام کا ذکر کیا گیا ہے جی۔ سورۃ الانبیاء صفحہ 200 سورۃ الانبیاء دوسرا رکوع جی، صفحہ نمبر 292 جی، آیت نمبر 25 سے اللہ تعالیٰ فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَسُولٍ، اور نہیں بھیجا ہے آپ سے پہلے کوئی رسول، إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ، اگر ہم وحی کرتے رہے ان کی طرف، أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا، کہ بے شک شان یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر میں ہی، میرے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ میرے محبوب آپ سے پہلے ہر نبی کی طرف ہم یہی وحی کرتے رہے۔ فَاعْبُدُونِ، اس لیے تم عبادت میری ہی کرو، تمام قسم کی عبادتیں صرف میرے لیے ہی بچا لاؤ۔ تفسیر ابن کثیر میں علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا فَكُلُّ كِتَابٍ أُنزِلَ عَلَى كُلِّ نَبِيٍّ أُرْسِلَ نَاطِقٌ بِأَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، جس نبی کی اللہ نے جو کتاب نازل کی وہ کتاب پکار پکار کے کہہ رہی تھی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہر قسم کی عبادت ہر شریعت میں صرف اللہ کے لیے رہی ہے۔ تو یہ سجدہ عبادت کا نہیں تھا جو آدم علیہ السلام کو کیا۔ دوسرا سجدہ ہوتا ہے جی سجدہ تحیہ، سلامی کا سجدہ، جس کو سجدہ تعظیم کہتے ہیں، کہ یہ عقیدہ تو نہیں ہے کہ یہ نفع نقصان کے مالک ہیں یا عالم الغیب ہیں، لیکن محض ادب کے لیے، تعظیم کے لیے
دوسرے کے سامنے جھک پڑنا پہلی شریعتوں میں اس کی اجازت تھی، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو بھی حرام قرار دیا گیا۔ جب حضرت قیس بن سعد رضی اللہ عنہ نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، اللہ کے محبوب باہر کے ملکوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ اپنے سروں کو جھک کے ملتے ہیں، اجازت ہو تو آپ کو سجدہ کر لیں؟ ان کے ذہن میں بات آئی رسول اللہ احق ان یسجد، اللہ کے محبوب اس بات کے ذہن لائق ہیں کہ انہیں سجدہ کیا جائے۔ اگر سرداروں کا سجدہ جائز ہے تو نبی علیہ السلام کا سجدہ بطریق اولا جائز ہوگا۔ جب نبی علیہ السلام سے بات کی تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے شاگرد، ارأیت لو مررت بقبری اکنت تسجد لا، پہلے یہ بتا، آج تو میں ہوں، سامنے موجود ہوں، انسان ہوں، ایک نہ ایک دن دنیا چھوڑ کے جانا ہے، قبر بنے گی، اگر تیرا گزر میری قبر کے پاس ہو تو کیا میری قبر کبھی سجدہ کرے گا؟ حضرت قیس سعد رضی اللہ عنہ فوراً لگے، نہ حضرت آپ قبر کا سجدہ تو نہیں کروں گا، اس لیے کہ نبی علیہ السلام نے شاگردوں کا یہ ذہن بنایا تھا کہ کسی قبر کا سجدہ کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا الا من کان قبلکم کانوا یتخذون قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، جو تم سے پہلے لوگ تھے وہ نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے۔ کس کو سجدہ کرتے تھے؟ نبیوں اور نیک لوگوں کی قبروں۔ آج کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نا کہ جناب پہلے تو اس لیے مشرک تھے، وہ تو بتوں کی عبادت کرتے تھے، بتوں کو سجدے کیا کرتے تھے، ہم تو ولیوں کی قبروں کے سامنے جھکتے ہیں، سجدہ کر لیتے ہیں، پھیرے دے دیتے ہیں، یہ تو شرک نہیں بنتا۔ نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں جو پہلے لوگ تھے وہ نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے اور ولیوں کی قبروں کو سجدہ کرتے تھے، بتوں کو نہیں کہا، بلکہ کیا کہا؟ کس کو سجدہ کرتے تھے؟ قبروں کو۔ پھر آپ نے فرمایا انی انہاکم عنہ، میں تمہیں اس سے منع رہا ہوں کہ کسی کی قبر کو بھی سجدہ نہیں کرنا۔ ام المومنین سیدہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندگی کے آخری ایام میں بار بار فرما رہے تھے، لعن اللہ الیہود والنصارى، اللہ کی لعنت ہو یہودیوں اور عیسائیوں پر، اتخذوا قبور انبیائہم مساجدا، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو عبادت گاہ بنا لیا۔ یہ فرماتی ہیں حیران تھی کہ بار بار آپ یہ جملہ کیوں ارشاد فرما رہے ہیں، یہودیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، عیسائیوں پہ اللہ کی لعنت ہو، جنہوں نے نبیوں کی قبروں کو مسجدیں بنا لیا، نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا، قبروں کے ساتھ وہ کام کرنے لگے جو کام مسجدوں کے ساتھ ہوتے ہیں۔ فرماتی ہیں مجھے بعد میں بات سمجھ آئی، یحذر امتہ، کہ نبی علیہ السلام اپنی امت کو ڈرا رہے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ جو کام پہلے لوگوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کے ساتھ کیا، کہیں میری وفات کے بعد لوگ میری قبر کے ساتھ وہی کام کرنا نہ شروع کر دیں۔ اور آپ اللہ سے دعا بھی مانگتے تھے، اللہم لا تجعل قبری وثن یعبد، اللہ میری قبر کو بت نہ بنانا۔ کیا مطلب ہے بت بنانے کا؟ خود فرمایا یعبد، کہ جس طرح لوگ بتوں کی عبادت کرتے تھے کہیں ایسا نہ ہو کہ میری قبر کی بھی عبادت شروع ہو جائے۔ نبی علیہ السلام کی یہ دعا تھی کہ اللہ نے آپ کی قبر کو ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھا ہوا ہے، ہر قسم کے شرک سے محفوظ رکھا ہوا ہے۔ دور سے لوگ کہتے ہیں جالی چوم لیساں، یہ کرساں وہ کرساں، لیکن وہاں جا کے نہ کوئی جالی کو ہاتھ لگا سکتا ہے، نہ چوم سکتا ہے، نہ جھک سکتا ہے۔ اللہ نے اس قبر کی حفاظت فرمائی ہے جی، اللہ اکبر۔ تو بہرحال یہ تعظیم کا جو سجدہ ہے نا، نبی علیہ السلام نے اس شاگرد سے کیا پوچھا، میری قبر کا سجدہ کرے گا؟ کہنے لگے نہ۔ پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا فلا تعلو، اگر میری قبر کا سجدہ نہیں ہے تو پھر زندگی میں میرا سجدہ بھی نہیں کرنا۔ اس سے ہمیں ایک ہی بات سمجھ آ گئی، ہم ایمان ہیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا میں جتنی شخصیات ہیں ان میں سے سب سے عظیم، سب سے اعلیٰ، سب سے بالا سے بالا قدر شخصیت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور دنیا جتنی قبریں ان میں سے سب سے عظیم اور سب سے اعلیٰ جس ہر وقت اللہ کی جانب سے رحمتیں برکتیں ساتیاں برس رہی ہیں وہ حضرت امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے۔ ایسے ہی زندگی میں نبی علیہ السلام کا سجدہ جائز نہیں تو پھر کسی پیر بزرگ اور ملنگ کا سجدہ بھی جائز نہیں۔ جب نبی علیہ السلام قبر منور سجدہ جائز نہیں تو کسی اور قبر کا سجدہ بھی پھر جائز نہیں۔ جس رنگ یہ جبین رہی ہے یہ اسی کے سامنے ہم نے جانی ہے، کسی اور کے سامنے اس کا جانا جائز نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام نے پھر ایک اور بات ارشاد فرمائی،
آپ نے فرمایا کن امر احدن ان یسجد لاحد لامرت المرأة ان تسجد لزوجها، اگر میرے دین اور میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی کا سجدہ جائز ہوتا، عورتوں کو کہتا کہ اپنے شوہروں کو سجدہ کرو، اس لیے کہ شوہر کا بہت حق ہے عورت کے اوپر۔ اب دیکھیں عورت سجدہ کرتی شوہر کو تو عبادت کا سجدہ کرتی یا تعظیم کا سجدہ؟ تعظیم کا سجدہ۔ تو آپ نے سمجھا دیا کہ میری شریعت میں اللہ کے سوا کسی اور کا سجدہ کرنا یہ جائز نہیں، عبادت تو بالکل شرک ناجائز ہے، تعظیم کا سجدہ بھی اور کے لیے کرنا یہ جائز ہے گی۔ تو یہ اس زمانے میں جائز تھا، اس لیے اللہ نے فرمایا آدم علیہ السلام سجدہ کرو۔ سجدہ فرشتوں نے الا ابلیس، مگر ابلیس نے سجدہ نہ کیا۔ ابلیس، ابلیس اس کا معنی ہوتا ہے مایوس، مایوس ابلاس ہے، اس کا ہے مایوس ہو، یہ اس کا صفتی نام ہے، اصلی نام یہ نہیں ہے۔ اسی طرح شیطان ہے نا، شیطان کا معنی ہوتا ہے سرکش، سب سے بڑا سرکش، تو یہ بھی اس کا صفتی ہے، اصل جو اس کا نام ہے وہ عزازیل ہے۔ عزازیل تکبر، عزازیل راخار کر دندان لعنت گرفتار۔ دیکھیے جی، کان من الجن، اب ابلیس کا تعارف ہو رہا ہے، تھا وہ جنوں میں سے، ففزع عن امر ربی، پس وہ نکل بھاگا اپنے رب کے حکم کو بجا لانے سے۔ تخذونہ وذریتہ، دوسری جگہ میں تفصیل ہے نا جی، وہ کہنے انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، کہ مجھے آپ نے آگ جس کو بنایا ہے، جس سے بنا وہ نور ہے، اور جس سے اس کو بنایا ظلمتی ہے، اس میں تو اندھیرا ہے، روشنی مٹی میں ہوتی کوئی نہیں ہے، میں نورانی ہو کر ظلماتی کا سجدہ کیوں کروں؟ اس نے تکبر اور غرور کے لہجے میں کہا کہ میں بہتر ہوں، اس لیے کہ مجھے آگ سے بنایا اور آگ مٹی بہتر ہے۔ یہ ایک الگ موضوع ہے، علماء نے اس بات پر تفصیل بحث ہے، مٹی افضل ہے یا آگ افضل ہے۔ علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ، تفسیر بن بازی رحمہ اللہ، اس بحث کی 15 وجوہات ذکر کی ہیں اس کی کہ مٹی آگ سے افضل ہے، آگ افضل نہیں ہے مٹی سے، یہ شیطان کا قیاس درست نہیں تھا، مٹی آگ سے افضل ہے۔ ساری تو بیان نہیں ہو سکتی، موضوع آ گیا تو صرف 2 ذکر کر دیتا ہوں۔ مثال کے طور پہ مٹی میں تعمیری مادہ ہے اور آگ میں تخریبی مادہ ہے۔ مٹی کے ذریعے تعمیر ہوتی ہے، دیہاتوں میں دیکھتے ہیں پورا پورا مکان مٹی کا بنا ہوا ہوتا ہے، لیکن اگر اسی مکان میں آگ لگ جائے تو کچھ باقی رہتا ہے، سارا کچھ تباہ برباد ہو جاتا ہے۔ تو پھر افضل کون سی چیز؟ مٹی۔ مٹی آپ دانہ ڈالیں، ایک ڈالیں گے تو کئی دانے وہ آپ واپس کرے گی، اور آگ میں آپ دانہ ڈالیں تو کچھ واپس لے گا نہیں، تو پھر افضل کون سی چیز ہوئی؟ مٹی۔ اس قسم کی متعدد وجوہات ہیں مٹی کے افضل ہونے کے لیے۔ آگے چلیے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتتخذوا وذریتہ اولیاء من دونی، کیا تم مانتے ہو شیطان کو، وذریتہ اور اس کی اولاد کو، اولاد دوست، من دونی میرے ماں، مجھے چھوڑ کے شیطان اور اس کی اولاد دوست بناتے ہو۔ مطلب ہے دوست بنانے کا ان کے احکام پیروی کرتے ہو، ان کے مزین کردہ گمراہی کے راستوں پہ چلتے ہو۔ آج بہت سے لوگ ایسے ہیں، اگر آپ غور کریں گے نا، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو علانیہ شیطان پر بھیجتے ہیں، مگر احکام الہی کو پس پشت ڈال کے شیطان کے پیچھے ہی چل رہے ہوتے ہیں۔ بات کرو نا، کہو شیطان تو مردود ہے، وہ تو جہنمی ہے، شیطان کو بڑی گالیاں بھی دیں گے، لیکن عملی زندگی میں اگر دیکھیں تو شیطان کے پیچھے چل رہے ہوتے ہیں، احکام خداوندی کو پیچھے ڈالا ہوا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوا نا شیطان کو دوست بنانا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں افتتخذونہ وذریتہ، کیا تم بناتے ہو شیطان اور اس کی اولاد کو دوست میرے سوا، وہم لکم عدو، حالانکہ وہ تمہارا دشمن ہے، بئس للظالمین بدلا، بہت برا ہے ظالموں کے لیے، بدلا عوض، بدلہ، کہ رب کو چھوڑ دیا اور ابلیس کی اطاعت اور عبادت کو اختیار کر لیا، اللہ کو چھوڑ دیا، اللہ کی اطاعت کو چھوڑ دیا، اور بدلے میں ابلیس کی اطاعت کو اختیار کر لیا، اللہ کی عبادت کو چھوڑ دیا، بدلے میں ابلیس کی عبادت کرنی شروع کر دی۔ تو یہ جو بدلہ انہوں نے اپنے لیے منتخب کیا نا، یہ بہت برا ہے۔ بئس للظالمین بدلا،
ما اشهدتهم خلق السماوات والارض ولا خلق انفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا۔ مشرکین کے متعلق سورۃ الجن میں اللہ نے اس بات کا ذکر کیا کہ جس وقت کبھی جنگل میں جاتے سفر کر رہے ہوتے تو اس وقت جنگل میں ہوتا نا کہ کہیں ہمیں کوئی جن نقصان نہ پہنچائے، تو اس موقع پہ کہہ دیا کرتے تھے اعوذ بسید ھذا الوادی، اس وادی کا جو جن سردار ہے میں اس کی پناہ مانگتا ہوں۔ اور پھر اپنے ذہن میں سمجھتے تھے کہ اب ہم جنوں کی حفاظت میں آ گئے، جنوں کی پناہ میں آ گئے، ان کے نام کے باقاعدہ نذرانے بھی دیتے تھے، ان سے دعائیں بھی مانگتے تھے، جنوں کی بھی عبادت ہوتی رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قیامت کے دن فرشتوں سے کہا جائے گا کیا یہ لوگ تمہاری عبادت کیا کرتے تھے؟ فرشتے جواب میں کہیں گے بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی عبادت کیا کرتے تھے، یہ تو ان کے پیچھے چلتے رہے ہیں۔ اب اگلی آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کس بنا پر تم ابلیس کو میری عبادت اور میری اطاعت میں شریک بناتے ہو، ذرا بتاؤ تو صحیح، کس بنا پر تم ابلیس کو میری عبادت اور میری اطاعت میں شریک بناتے ہو؟ کیا میں نے کائنات بنانے میں ابلیس اور اس کی اولاد سے کوئی مدد مانگی ہے؟ ہرگز نہیں۔ کیا ان جنوں کو بنانے میں نے کوئی مدد مانگی ہے؟ ہرگز نہیں۔ مجھے تو کسی مددگار کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کسی نیک بندے کو اپنا مددگار نہیں بنایا، چہ جائے کہ یہ تو خود بھی ہیں کہ اوروں کو بھی گمراہ کرنے والے ہیں، ایسے بدکاروں کو میں اپنا مددگار بھلا کہاں بنا سکتا؟ تو کس بنیاد پہ تم ان کے پیچھے چلنے لگ گئے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما شدہم، نہیں میں نے ان کو حاضر کیا تھا مدد کے لیے، خلق السماوات والارض، آسمان و زمین کے بنانے کے وقت، ولا خلق انفسہم، اور نہ ان کی جانوں کے بنانے کے وقت، وما کنت متخذ المضلین عضدا، اور نہیں ہوں میں گمراہ کرنے والوں کو بنانے والا، عضداً مددگار، دست و بازو، میں گمراہ کرنے والوں کو مددگار بنانے والا نہیں ہوں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو نیک ہیں انہیں تو میں معاون بنا لیتا ہوں لیکن جو ہیں انہیں اپنا معاون نہیں بناتا، نہ، مطلب یہ ہے مجھے کسی معاون کی ضرورت ہی نہیں ہے، میں نے کسی نیک کو اپنا معاون نہیں بنایا، کسی بزرگ کو، کسی پیغمبر کو، کسی فرشتے کو اپنا معاون نہیں بنایا، چہ جائے کہ ایسے گمراہوں کو میں اپنا معاون بنا لیتا، میں نے کسی کو بھی معاون نہیں بنایا۔ آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ يَقُولُ نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ زَعَمْتُمْ فَدَعُوهُمْ فَلَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُمْ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ مَوْبِقًا، جو لوگ شرک میں مبتلا ہیں ان کے لیے آخرت کا ایک ڈراوا ذکر کیا گیا ہے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کو توحید کی سمجھ عطا فرمائے۔ یہ جو قرآن سے دور ہیں، شرک کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، کچھ مولویوں نے، کچھ پیروں نے، کچھ نفسانی خواہشات نے ان کو گمراہ کیا ہوا ہے، حقیقت میں یہ لوگ بڑے قابل ترس ہیں، دین اور ایمان سے ہٹے ہوئے ہیں، شرک میں اور بدعات میں مبتلا ہیں، لیکن وہ اس کو نیکی سمجھ کر رہے ہیں۔ یہ اس کو سمجھتے ہیں کہ توبہ کی تو دے دیں، اسی جو ہوا کرتا ہے کچھ گناہ کر گناہ سمجھتے ہیں، ایک دن توفیق آتی ہے، لیکن جو گناہ نہیں سمجھ رہا ہو اسی تو ہو خطرناک ہے۔ واحد بندہ جب اس کی موت وقت آتا ہے فرشتوں کا سلوک ہوتا ہوتا ہے، جدی لباس لے کے آتے ہیں، جنت کی نعمت اس کے سامنے ہوتی ہیں، فرشتے انتہائی خوبصورت شکل اس کے سامنے آتے ہیں، اس کے ایک بہت اچھا منظر ہوتا ہے، اور اس موقع پہ جنت کی نعمت دیکھ کے اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ میں وہاں پہ چلا جاؤں۔ اللہ تعالیٰ سب کے ساتھ آسانی والا معاملہ فرمائیں۔ جبکہ مشرک بندہ ہے جو کفر میں شرک میں مبتلا ہے، اس کے وہ موقع انتہائی خطرناک ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 8ویں پارے فرمایا حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم، وہ آیت ذرا دیکھتے ہیں جی حتی اذا جاءتہم رسلنا یتوفونہم قالوا اما کنتم تدعون من دون اللہ۔ 8واں پارہ یہ نہیں، سورۃ الاعراف ہے اور آیت نمبر اس کی بن رہی 37، 8واں پارہ، صفحہ نمبر 140۔
دیکھیں جی، حتی جاءتہم رسولنا یتوفونہم، مل گئی جی، یہ فمن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا اسی کے درمیان میں ہے۔ حتی اذا جاءتہم، یہاں تک کہ جب ان کے پاس آتے ہیں رسولنا ہمارے بھیجے ہوئے فرشتے، یتوفونہم ان کی جان کو قبض کرنے کے لیے، ان کی روح کو جب قبض کرتے ہیں فرشتے، قالوا تو فرشتے کہتے ہیں اینما کنتم تدعون من دون اللہ، کہاں وہ معبود جن کو تم پکارتے تھے اللہ کے سوا، کہاں ہے وہ معبود جن کو تم اللہ کے سوا پکارتے، جن سے دعائیں مانگتے تھے، حاجات اور مشکلات میں تم جن کو پکارتے تھے، جن کے نعرے لگاتے تھے، کہاں ہے وہ؟ اینما کنتم تدعون من دون اللہ، بے شک ہمیں فرشتے نظر آ رہے تھے، لیکن ہم ایمان ہے نا جو قرآن کہہ رہا ہے یہ 100% سچ ہے، یہ مشرک بندے کافر بندے سے موقع پہ کے وقت قبض کرتے یہ سوال ہوتے ہیں۔ قالوا تو کہتے ہیں آگے سے ذلوا عنا، سے گم ہو گئے، میری مدد نہیں کر سکتے، وشہدوا علی انفسہم، اس وقت وہ اقرار کرتے ہیں اپنی جانوں پر، انہم کانوا کافرین، کہ بے شک وہ واقعی کافر تھے، جو غیروں کو پکارتے رہے، سری شرک کرتے رہے، کفر کرتے رہے، لیکن اس وقت پھر ماننے کا کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اب ذرا دیکھیں قیامت کے دن بھی ان کے ساتھ ایک عجیب معاملہ ہوگا، ابھی اللہ اس کا ذکر فرما رہے ہیں جہاں ہم آگے پہنچے ہوئے ہیں۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور جس دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، قیامت کے دن بھی اللہ فرمائیں گے، نَادُوا شُرَكَائِيَ الَّذِينَ كُنتُمْ، پکارو تم کے لیے میرے ان شریکوں کو جن کو تم نے گمان کیا تھا، جن کے بارے میں تمہارا خیال تھا نا یہ ہماری سفارت اللہ سے ہمارے کام کراتے ہیں، ان کے اور ان کی خدا کے آگے پکارو نہ ذرا، تم مشکل میں پھنسے ہو تاکہ وہ تمہیں دیں۔ اللہ فرمایا وہ اپنی پرانی عادت کے مطابق پکارنا شروع کریں گے، پکارنے لگیں گے جی، کہ کیا پتہ اس طریقے سے کام چل جائے۔ دنیا میں اگر کوئی حضرت عیسیٰ کو پکارتا تھا تو وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پکارنے لگا، اگر کوئی حضرت عزیر علیہ السلام کو پکارتا تھا تو وہ انہیں پکارنے لگا، کوئی شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کو پکارتا تھا حاجات میں تو انہیں پکارنے لگے گا، کوئی یا علی مدد کہتا تھا تو وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو پکارنے لگے گا۔ فدعوہم، وہ پکاریں گے ان کو، فلم یستجیبوا لہم، وہ جواب نہیں دیں گے ان کو، کوئی کام نہیں کر سکیں گے۔ وجعلنا بینہم موبقا، اور ہم کر دیں گے ان کے درمیان مرنے کی جگہ، ہلاکت کی جگہ، درمیان میں جہنم کی خندق ہو جائے گی اور ان لوگوں کو پکڑ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ پناہ بخدا، یہ شرک میں مبتلا لوگوں کے لیے ایک بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے جی۔ فرمایا ورأى المجرمون النار فظنوا انہم واقعوها، مسلم شریف ہے جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ فرمائیں گے، سارے میدان محشر میں جمع ہوں گے نا، فرمائیں گے جو دنیا میں جس کی عبادت کرتا تھا اپنے معبود کے پیچھے ہو جائے، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے پیچھے، جو حضرت علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے وہ ان کے پیچھے، کوئی بت کی عبادت کرتا ہے اس کے پیچھے، کسی ولی بزرگ کسی ملنگ کی عبادت کرتا ہے پیچھے، سب پیچھے ہو جائیں گے۔ آخر میں کچھ لوگ رہ جائیں گے، اس میں عیسائی ہوں گے، یہودی ہوں گے، کچھ مسلمان ہوں گے۔ ان عیسائیوں سے تعالیٰ پوچھیں گے بھئی تم کس کی عبادت کرتے رہے؟ تو وہ آگے سے کہیں ہم عیسیٰ اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ یہ جھوٹ بول رہے ہیں، میں نے کسی کو بھی بیٹا نہیں بنایا ہے جی۔ اس کے بعد انہیں کہا جائے گا تمہیں کس چیز کی چاہت ہے؟ وہ کہیں گے ہمیں شدید پیاس لگی ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے دیکھو نا جاتے کیوں نہیں ہو؟ جہنم کی آگ دور سے ایسے نظر آئے گی جیسے صحرا میں چلتے ہوئے دور سے چمکتی ریت نظر آتی ہے، اور پیاسا بندہ سمجھتا ہے کہ یہ پانی ہے، لیکن وہاں جاتا ہے تو پانی کا نام و نشان نہیں ہوتا، یوں ہی جہنم چمکتی نظر آئے گی، پانی کی طرح دکھائی دے گی۔ ان کو کہا جائے گا ادھر دیکھو نا، ادھر جاتے کیوں نہیں ہو؟ اس کے بعد فرشتہ حکم ہوگا، وہ ان سب کو گھسیٹ کے جہنم کے اندر ڈال دیں گے۔ اسی طرح یہودیوں سے کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے؟ وہ کہیں گے ہم عزیر جو اللہ کے بیٹے تھے ان کی عبادت کرتے رہے۔ اللہ فرمائیں گے تم جھوٹ بولتے ہو، میں نے کسی کو بھی اپنا بیٹا اور نہیں بنایا۔ اس کے بعد ان کے
بھی وہی گفتگو ہوگی اور پھر ان کے بارے میں بھی حکم ہوگا، انہیں بھی گھسیٹ کے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ کلہم یتساقطون فی النار، یہ یہودی بھی، عیسائی بھی اور مشرک بھی، یہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اس کے بعد جناب پیچھے رہ جائیں گے مخلص مومن مومن بندے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تم کیوں میاں کھڑے ہوئی ہو، جاؤ نا تم بھی پیچھے جاؤ۔ وہ کہ دنیا میں ہمیں لوگوں کی بڑی ضرورت تھی، بس اوقات ہم مشکلات اور پریشانیوں سے گھرے ہوتے ہیں، لیکن مشرک لوگ ہمیں بہت پریشان کرتے تھے۔ دنیا میں جب ہمیں ان کی ضرورت تھی، ہم نے اس موقع پہ ان کے نہیں مانا، اپنی بات کی کوشش نہیں آیا، تو آخری بات ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہم اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک بنیں؟ اللہ تعالیٰ فرمائے ہم اپنے رب کو پہچانتے ہیں کہ اپنے رب کو پہچانتے ہیں، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اپنا دیدار کرائیں گے اور وہ کے سامنے سجود ہو جائیں گے۔ سبحان اللہ، سب کو یہ منظر دے دی، سبحان اللہ، بڑی بات ہے۔ اب توحید کی بات ہے، توحید کی برکت دیکھیں۔ وَرَأَى النَّارَ فَظَنُّوا أَنَّهُمْ مُوَاقِعُوهَا، دیکھیں گے مجرم لوگ آگ کو، فظنوا وہ یقین کر لیں گے، انہم مواقعوها کہ بے شک وہ جہنم میں گرنے والے ہیں۔ آگ کو دیکھیں گے تو جہنم میں گرنے کا یقین ہو جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے جہنم کو لایا جائے گا، جہنم کو لایا جائے گا 70,000 فرشتے، 70,000 لگاموں میں جہنم کو لایا جائے گا، اس کی 70,000 لگامیں ہوں گی اور فرشتے پیٹ کے لائیں گے اسے، اور ہر لگام رسی کو 70,000 فرشتوں نے پکڑا ہوا گی۔ ایک میں کہ بہت دور سے شام کی مسافت ہوگی، دور سے وہ جہنم گی اور اللہ تعالیٰ کو بچائے گی۔ سورۃ الملک ایک آیت ذہن میں آ گئی، وہ دیکھیں جی، وہاں پہ جہنم کا تذکرہ کیا گیا ہے جی۔ اللہ اکبر۔ صفحہ نمبر 509۔ آیت نمبر آتے ہیں دیکھیں جی، پیچھے چل رہی ہے جی آیت نمبر 6۔ وَلِلَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ، اور ان لوگوں کے لیے جنہوں نے رب کے ساتھ کفر کیا، شرک کیا، عذاب و جہنم، ان کے لیے جہنم کا عذاب، اور بہت بری ہے لوٹنے کی جگہ۔ اذا القوا فیہا، جب وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے، سمعوا لہا شہیقا، وہ یہ جہنم کے لیے دھاڑنا، سخت آواز سنیں گے، خوفناک تفور، اس حال میں کہ وہ جوش مار رہی ہوگی، تکاد تمیز من الغیظ، لگتا ہے وہ پھٹ جائے گی غصے کی وجہ سے، جہاں درجہ شدید غصہ ہوگا ایسے لگے گا کہ غصے سے وہ پھٹ جائے گی، اتنا خوفناک منظر تھا۔ اللہ تعالیٰ سب کی حفاظت فرمائے، جہنم کے عذاب سے، جہنم کی دہشتوں سے اللہ سب کو بچائے گی۔ قد صرفنا فی ھذا القرآن للناس من کل مثل، زجر ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بڑا تعجب کا مقام ہے، ہم ہر قسم کے عمدہ مضامین بیان کر کے مختلف انداز میں لوگوں کو قرآن میں سمجھاتے ہیں، لیکن انسان پھر بھی جھگڑالو ہے، ہماری باتوں پہ بالکل توجہ ہی نہیں دیتا۔ لقد صرفنا فی ھذا القرآن، البتہ تاکہ ہم نے پھیر پھیر کے سمجھایا ہے اس قرآن میں، للناس لوگوں کے لیے، من کل مثل، ہر عمدہ مضمون، ضروری باتیں مختلف انداز سے بات بدل بدل کے ہم نے سمجھائی ہے، مگر پھر بھی وَكَانَ الْإِنسَانُ أَكْثَرَ شَيْءٍ جَدَلًا، اور ہے کافر و مشرک انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑالو۔ الانسان سے ماننے والا بندہ مراد ہے، اس نے تو اللہ قرآن کو مانا تو نہیں مانتا، کفر مبتلا ہے، شرک میں مبتلا ہے، یہ بہت بڑا جھگڑالو ہے، اللہ کی بات کو بھی چھوڑ دیتا ہے۔ وہ ہمارے حضرت والے استاد سناتے ہیں، مولانا عبدالسلام صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے، ایک افسر تھا، کسی نے کسی تعلق میں آ کے نا اس قرآن کا ایک نسخہ دے دیا، ترجمے والا قرآن تھا، حضرت آپ یہ قرآن کا ترجمہ پڑھا کریں۔ اب وہ افسر شرک میں مبتلا تھا، کبھی قرآن کا ترجمہ اس نے پڑھا ہی نہیں ہے، دنیا کے اعتبار سے بڑی اعلیٰ پوسٹ پہ تھا، لیکن دین کے اعتبار سے وہ بالکل زیرو تھا نہیں۔ اس ترجمہ اس نے چند دن پڑھا رکھ دیا، کچھ عرصے کے بعد پھر وہ ساتھی آیا، اسے آ کے ملا اور کہا حضرت وہ جو ترجمے والا قرآن دیا تھا، ترجمہ آپ نے پڑھا ہے؟
لگا وہ پڑھا ہوا ہے قرآن مجید، آپ نے کچھ مطالعہ بھی کیا؟ کہتے ہیں تھوڑا سا پڑھا ہے، میں تو پتہ چلا ہے کہ قرآن بھی وہابی۔ تو بات سمجھ، مجھے تو اب پتہ چلا کہ قرآن بھی وہابی ہے، ترجمہ پڑھنا ہی چھوڑ دیا جی۔ یہ ہے نا دل پہ مہر لگی ہوئی ہے، انسان حدیث سے بڑھ کر جالو ہے، اللہ کی باتوں کو بھی ضد کی وجہ سے ٹھکرا دیتا ہے جی۔ کہتے ہیں نہیں ہوں، صحیح بات ہے، جو شرک میں مبتلا ہیں آپ ان کو قرآن آیتیں قرآن کھول کے آپ انہیں دکھائیں، وہ پھر بھی کہیں گے نہیں جی اسے پیر صاحب تک کچھ اور رکھ لیں جی، جو پیر صاحب کہتے ہیں ہم وہ نہیں گے، ہم اس کو نہیں گے، تو اس بڑی اور بدبخت ہے جی۔ اللہ اکبر۔ وکان الانسان شیئا جدلا، انسان ہر چیز سے زیادہ جھگڑا کرنے والا۔ وما منعنا ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دو چیزوں کے انتظار نے ان کو ایمان اور استغفار سے روکا ہوا ہے۔ دو چیزوں کے انتظار نے ان کو ایمان اور استغفار سے روکا ہوا ہے۔ نمبر ایک، اس چیز کا انتظار ہے کہ پہلوں کی طرح ہم پہ عذاب آ جائے، اس طرح قوم لوط تباہ ہوئی، قوم ہود تباہ ہوئی، اس طرح کا عذاب آ جائے جو جڑ سے بالکل اکھیڑ ڈالے، تو پھر یہ ماننے کو تیار ہوں گے۔ یا دوسری صورت ہے کہ دیگر مختلف انداز میں ان پر کچھ نہ کچھ عذاب آتے رہیں، بالکل جڑ سے تو نہ رہیں، کچھ نہ کچھ عذاب آتے رہیں، تو پھر شاید یہ مانیں گے، لیکن ان صورتوں میں ایمان لانے کا پھر فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما منع الناس ان یؤمنوا، نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ ایمان لائیں، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت نامہ آ گیا قرآن مجید، ویستغفروا ربہم، اور نہیں روکا لوگوں کو اس بات سے کہ وہ اپنے رب سے گناہوں کی بخشش مانگیں، ایمان لانے سے اور استغفار سے لوگوں کو نہیں روکا، مگر اس بات نے تأتیہم سنت الاولین، کہ ان کے پاس آ جائے پہلے لوگوں کا طریقہ، اس انتظار میں ہے کہ جیسے پہلوں پہ عذاب آیا اس طرح کا عذاب آ جائے، او یأتیہم العذاب قبولا، یا ان کے پاس عذاب آ جائے آمنے سامنے، جس طرح بدر میں مشرکین مکہ کھائی ہوئی تھی، 70 قتل ہوئے تھے، 70 گرفتار ہوئے تھے، تو فرمایا شاید اس کے عذاب کے یہ منتظر ہیں، نہیں گئے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اس میں ایک سوال کا جواب دیا گیا۔ مشرکین کہنے لگے جس عذاب سے ڈراتے ہیں وہ لے آئیں نا، وہ عذاب لے۔ اللہ نے جواب میں فرمایا میں پیغمبروں کو اس لیے نہیں بھیجتا کہ وہ نہ ماننے والوں کو عذاب دیا کریں، بلکہ پیغمبروں کو اس لیے بھیجتا ہوں کہ نہ ماننے والوں کو ڈرایا کریں اور ماننے والوں کو خوشی دیا کریں، پر اس لیے وما نرسل المرسلین، اور نہیں دے ہم رسولوں کو مگر خبری دینے والے، ومنذرین، اور ڈرانے والے۔ معجزات یہ پیغمبر اختیار میں نہیں ہوتے، اس کے پیچھے اختیار رب کا ہوتا ہے۔ وما کان للرسول ان یأتی بآیۃ الا بإذن اللہ، اللہ نے فرمایا کسی پیغمبر کے اختیار نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر کوئی معجزہ لا کر دیں جی۔ یجادل الذین کفروا بالباطل، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، بالباطل، دین باطل کے ساتھ، باطل سے مراد ہے شبہات، من گھڑت قصے اور کہانیاں لے کے آتے ہیں۔ آپ قرآن کریں گے نا وہ مقابلے میں گھڑت قصے اور کہانیاں لے آ جائیں گے۔ آپ قرآن بتائیں انسان صرف رب کے اختیار میں ہے، تمام اختیارات مالک وہی ہے، تو جواب میں کہیں جناب وہ ایسا تھا نا جی کہ ادھر گولڑے والے بزرگ وہاں قریب سے ریل گزرتی تھی، شہری کا وقت ہوتا تھا، حضرت تہجد میں مشغول ہوتے تھے، تو ان ریل والوں کو کہا کہ اس وقت تم ریل نہ گزارا کرو، ہمارے تہجد کی نماز میں خلل ہے۔ وہ لوگ تو باز ہے، اگلے دن جب ریل نا تو ہم نے پھونک ماری تو ریل جام ہو گئی جی۔ پیرن کتنا بڑا کم کر رہے جی، ان کے اختیار میں تو اتنا کچھ ہے۔ پیر صاحب گھر میں آئے اور بہترین کھانا بنا ہوا تھا، مرغ بنا ہوا تھا، مہمان بھی ساتھ تھے، انہوں نے جناب مرغ کھا لیا۔ اس کے بعد گھر والوں سے پوچھتے ہیں کہ وہ جو میرا مرغ وہ کدھر گیا؟ تو کہا یہی ہے نا جو ہم نے کھا لیا۔ حضرت نے فوراً پھونک ماری، وہ ساری ہڈیاں اکٹھی ہو گئیں اور مرغ بن گیا اور وہ چلنے لگ گیا۔ آپ کہتے ہیں کچھ نہیں کر سکتے، دیکھو نا پیروں نے تو اتنا کچھ کر لیا۔ تو اس قسم کے جھوٹے قصے کہانیاں لے کے گئے اور باطل کے ذریعے، جھوٹے شبہات کے ذریعے حق کو مٹانا چاہیں گے، لیکن اس طریقے سے حق نہیں مٹا کرتا جی۔ دیکھیے وَيُجَادِلُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِالْبَاطِلِ، اور جھگڑتے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، جنہوں
شرک کیا، بالباطل دین باطل کے ساتھ، شبہات منت قصے اور کہانی کے ساتھ وہ جھگڑے ہیں، یدحضوا بہ الحق تاکہ مٹا دے اس کے ذریعے حق کو، وَاتَّخَذُوا آیَاتِی وَمَا أُنذِرُوا هُزُوًا اور بنایا انہوں نے میری آیاتوں کو اور اس عذاب جس سے ڈرائیں گے، کو ماننے کے بجائے عذاب سے ڈرنے کے بجائے آیاتوں کو بھی مذاق سمجھ لیا، عذاب کو بھی مذاق سمجھ لیا۔ فرمایا وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذُكِّرَ بِآیَاتِ رَبِّهِ، اس بندے سے ظالم کون ہے جس کو وصیت کی گئی اس کے رب کی آیتوں کے ساتھ، اللہ کی آیتیں اس کو دی گئیں، فَأَعْرَضَ عَنْهَا، اس نے ان آیتوں سے اعراض کیا، موڑا، وَنَسِيَ مَا قَدَّمَتْ يَدَاهُ، اور وہ بھول گیا ان اعمال کی سزا کو جو اعمال آگے بھیج اس کے ہاتھوں نے، اپنی کرتوتوں کی سزا بھول گیا، قرآن سے سمجھایا گیا منہ موڑ لیا اس نے، اس بندے سے بڑا ظالم کوئی نہیں ہے یہ۔ اچھا قرآن سے بندہ منہ کب موڑتا ہے؟ جب اس دل پر مہر ہو جاتی ہے، دل پہ مہر لگ جائے، دل پہ مہر لگ جائے، آنکھوں پہ پردے پڑ جائیں، سمجھنے کی صلاحیت چھین لی جائے، پھر انسان قرآن کو موڑ لیتا ہے۔ اسی بات کا ذکر ہے، فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً، بے شک ہم نے ڈال دیے دلوں پر پردے، أَن يَفْقَهُوهُ، بات سے کہ وہ حق بات کو سمجھیں، وَفِي آذَانِهِمْ وَقْرٌ، اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے، وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَىٰ، اس وجہ سے اب حالت یہ ہے کہ اگر آپ ان کو دعوت دیں ہدایت کی طرف، فَلَن يَهْتَدُوا إِذًا أَبَدًا، تو وہ راہ پر نہیں آئیں گے اس وقت ابداً کبھی بھی، کیونکہ صلاحیت چھین لی گئی ہے نا، اس لیے اب جتنا بھی سنائیں وہ نہیں سمجھیں۔ ربک الغفور ذو الرحمہ، یہ عدم عذاب کی وجہ ہے کہ یہ نہیں مان رہے اتنے سارے لوگ، تو پھر ان پہ عذاب کیا تھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں انہیں یہ مہلت دے رہا ہوں کہ شاید یہ توبہ کر لیں، شاید یہ توبہ کر لیں۔ ربک الغفور، رب بخشنے والا، الرحم بڑا مہربان ہے، اس لیے وہ بہت مہلت دیتا رہتا ہے تاکہ لوگ توبہ کر لیں، ورنہ ان کے جرائم سے ہیں کہ اگر جلدی عذاب دینے پہ آتا تو کب کا صفایا ہو چکا ہوتا۔ لو یؤاخذہم بما کسبوا، اگر اللہ تعالیٰ ان کو پکڑتے ان شرکیہ اعمال کی وجہ سے انہوں نے کیے، لعجلہم العذاب، البتہ جلد دیتے ان پر عذاب، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا۔ بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہی سب فیصلہ نہیں کیا، بہت سے مجرم ہیں، ان کے لیے دنیا میں کچھ بھی عذاب نہیں ہوتا، آخرت کے لیے سب کچھ تیار ہے جی۔ فرمایا بل لہم موعد، بلکہ ان کے لیے ایک وعدہ ہے، لن یجدوا من دونہ موئلا، نہیں پائیں گے آگے کچھ سرک جانے کی جگہ، آخرت کے عذاب کا وعدہ ہے، اس عذاب سے کسی صورت میں بھی بھاگ نہیں سکیں گے۔ وَتِلْكَ الْقُرَىٰ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا، وَتِلْكَ الْقُرَىٰ، ہلاک شدہ بستیوں کی طرف ہے، اور یہ ہلاک شدہ بستیاں أَهْلَكْنَاهُمْ، ہم نے ان کو ہلاک کیا، قوم عاد، قوم ثمود، قوم لوط، لما انہوں نے شرک کیا، ہم نے ان کی ہلاکت کے کر دی ایک وعدہ، ایک معین وقت تھا، اس وقت پہ ان کو تباہ کیا گیا۔ تو علم کی سزا کے ایک وقت متعین ہوتا ہے، اگر دنیا کی سزا کی ہوتی ہے نہیں تو سزا علم کے لیے ہی۔ یہ بات جناب وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ أَبْرَحُ، اب یہاں سے وہ اگلا واقعہ آ رہا ہے آپ کے اس جس کے لیے آپ خبر فرما رہے ہیں۔ یہ تیسرے ایک جواب ہے۔ شبہ یہ مشرکین کہتے ہیں یہ مانا ہم نے کہ موسیٰ علیہ السلام عالم الغیب نہیں ہے، اختیارات کے مالک نہیں ہیں، لیکن حضرت علیہ السلام تو اختیارات کے مالک تھے، ان کے ہاتھ سے کئی سارے کام ہوئے جن کا ابھی ذکر آئے گا۔ اللہ نے پورا واقعہ ذکر کیا، آخر میں جا مقصودی جملہ ارشاد فرمایا کہ حضرت خضر علیہ السلام خود کہہ رہے تھے وما فعلہ عن امری، میں نے یہ کام اپنے اختیار نہیں کیے، اپنی مرضی نہیں کیے، اس کے پیچھے رب کا امر تھا، جیسے اللہ فرماتے جاتے میں طرح کر جاتا تھا۔ تو بات سمجھ میں آئی، آخر میں جا کے اس کا جواب آئے گا جی۔ ایک اور شروع میں بتائیے، کبھی ہجرت ہوتی ہے دین کی حفاظت کے لیے، جیسے اصحاب نے ہجرت کی،
ہجرت ہوتی ہے دین کا علم حاصل کرنے کے لیے، کا ذکر ابھی آ رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے علاقہ چھوڑا اور حضرت خضر علیہ السلام کے پاس گئے علم حاصل کرنے کے لیے۔ اس بات پر اتفاق ہے حضرات مفسرین کا، جمہور کا، کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام فضیلت میں زیادہ ہیں حضرت خضر علیہ السلام سے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں، ان کا مرتبہ زیادہ ہے حضرت خضر علیہ السلام سے۔ حضرت خضر علیہ السلام کا مرتبہ ان کے مقابلے میں کم ہے، لیکن اس کے باوجود دیکھیں علم حاصل کرنے کے لیے بڑا چھوٹے کے پاس جا رہا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے اللہ کے حکم سے جا رہے ہیں۔ حضرت بڑے ہیں علم کے اعتبار سے، لیکن جو علم اس چھوٹے کے پاس ہے نا، وہ علم کے پاس نہیں ہے، وہ آگے واقعے میں بات آ رہی ہے۔ تو حضرت اس چھوٹے کے پاس ہے، اس سے معلوم ہوا علم حاصل کرنے میں کوئی شرم نہیں ہے۔ جو چیز بندے کو آتی ہے، کسی چھوٹے کو بھی آتی ہو تو اس کے پاس بندہ بیٹھ جائے، وہ تعلیم حاصل کرے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام دن تقریر فرمائی، بخاری شریف میں حضرت تقریر کی اثر تھی، لوگوں میں انتہا نرم ہے، کسی نے پوچھا حضرت اس وقت آپ سے زیادہ علم ہے، تو حضرت کی زبان سے نکل نہیں، حضرت اس بات اللہ کی طرف نہیں لوٹایا اللہ اعلم، بلکہ حضرت فرمایا نہیں۔ کسی حد تک یہ اپنی جگہ پہ صحیح بھی تھی کہ حضرت اللہ کے نبی تھے، اور نبی سے کوئی عالم نہیں ہوتا، انسانوں میں نبی سے بڑا عالم نہیں ہوتا۔ اس دور میں تو قریب میں کوئی اور نبی نہیں تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، دونوں السلام اکٹھے تھے، خضر علیہ السلام کا تو پتہ بھی نہیں تھا کہ وہ بھی کسی سے ہیں۔ اللہ کو یہ جواب پسند نہ آیا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہمارا ایک بندہ ہے، اس کے پاس وہ علم ہے جو علم آپ کے پاس ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے درخواست کی بندے کا پتہ بتایا جائے تاکہ ہم اس کے پاس جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے پتہ یہ دیا، ایک مچھلی بھون کے تل کے اس کے پاس رکھ لیا جائے، اور وہ مچھلی ساتھ لے جائیں، جہاں دو دریاؤں کے ملنے کی جو جگہ ہے وہاں پہ وہ ہمارا بندہ ملے گا، اور علامت یہ ہوگی کہ یہ مچھلی زندہ ہوئے گی اور زندہ ہو کے یہ پانی میں داخل ہو جائے گی، جہاں یہ معجزہ ظاہر ہوگا وہاں پہ وہ ہمارا بندہ مل جائے گا۔ چنانچہ حضرت موسیٰ علیہ السلام چل پڑے، اپنے ساتھ اپنے ایک گرد کو لے لیا، حضرت یوشع بن نون کو علیہ السلام بعد میں نبی بنے، اس وقت وہ اعلیٰ درجے کے ولی تھے، حضرت کے خادم اور شاگرد تھے، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو نبوت بھی عطا فرمائی۔ دونوں استاد شاگرد اب جا رہے ہیں جی، اللہ تعالیٰ اس کا ذکر فرما رہے ہیں، ساتھ ساتھ باقی باتیں چلتی جائیں گی جی۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ، اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لِفَتَاهُ، اپنے نوجوان کو، کس کو کہا؟ اپنے نوجوان کو حضرت نے فرمایا ابرح، ہمیشہ چلتا رہوں گا، حتیٰ ابلغ مجمع البحرین، یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں دو دریا کے ملاپ پر، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ۔ یہ متعدد مقامات ہیں اور مختلف جگہیں تھیں یہاں پر۔ بعض مفسرین نے لکھا کہ بحیرہ روم اور بحیرہ فارس، کچھ نے اور بھی توجیحات ذکر کی ہیں جی۔ بہرحال دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، فرمایا یہاں تک کہ وہاں پہنچ جاؤں، او امضی حقوبا، یا میں چلتا رہوں گا، حقوباً ایک دراز وقت، لمبا زمانہ چلتا رہوں گا۔ جی حضرت اپنے ساتھ کسی بوڑھے کو لے کے گئے کہ جوان کو لے کے گئے؟ ہاں جی، تو حضرات علماء نے لکھا ہے اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر میں کسی نوجوان کو ساتھ رکھنا چاہیے، اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے سفر میں کسی جوان کو ساتھ رکھنا چاہیے۔ دوسرے نمبر پہ جی حضرت نے کیا فرمایا کہ اگر وہ بندہ نہ ملا تو طویل زمانہ، لمبا عرصہ ہم چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے، چلتے رہیں گے۔ معلوم علم میں انسان کو خوب محنت اور کوشش کرنی چاہیے، اگرچہ کتنا وقت اس پہ لگ جائے۔ یہ نہیں ہے کہ چند دفعہ درس میں بیٹھے، چند دفعہ استادوں کی تقریر سنی، بعد میں چیزیں مل جاتی ہیں تو کہیں اس کے بعد اپنے ذہن میں رہتا نہیں کہ سننے کا فائدہ نہیں۔ نہیں، جب تک چیز حاصل نہ ہو لگے رہیں، محنت کرتے رہیں۔ یہ پیغمبر کی سیرت ہمیں بتا رہی ہے جی۔ آگے فرمایا فلما بلغ مجمع بینہما، یہاں تک کہ جب وہ دو پہنچے دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، ہوا یہ جی جا رہے ہیں، راستے میں اس جگہ پہنچے جہاں دو دریا آپس میں مل رہے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام کرنے لگے، شاگرد بیٹھا تھا انتظار میں۔
اتنے میں شاگرد نے کیا دیکھا کہ وہ مچھلی زندہ ہوئی اور ایک عجیب میں پانی کے اندر داخل ہو گئی اور اس نے پانی کے اندر سرنگ بنا لی تھی۔ اللہ اکبر، عجیب معاملہ ہے۔ پانی میں کوئی چیز داخل کریں وہ نکالیں تو فوراً پانی مل جاتا ہے، سرنگ نہیں بنتی، ایسے ہی ہے نا۔ لیکن یہ حضرت معجزہ تھا کہ جہاں سے وہ مچھلی جا رہی تھی پوری پانی کے اندر ایک سرنگ نظر آ رہی تھی جی۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ جس وقت حضرت جاگے تو جاگنے کے بعد حضرت نے اپنے شاگرد کو لیا، آگے چل پڑے۔ حضرت کو یاد نہ رہا مچھلی کا پوچھنا، شاگرد کو بھی یاد نہ رہا مچھلی کا بتانا، یہاں تک کافی آگے چلے گئے۔ پھر حضرت کو تھکاوٹ لاحق ہوئی، اپنے شاگرد سے کہنے لگے کہ ناشتہ لے آئیں، کچھ کھانے کو جی چاہ رہا ہے۔ بڑی تھکاوٹ پہنچی۔ جس وقت تک اپنے مقصود تک نہیں پہنچے تھے اس وقت تک تھکاوٹ نہیں ہوئی، جب مقصود سے آگے بڑھے تو پھر تھکاوٹ لاحق ہو گئی جی۔ اب حضرت نے جس وقت وہ ناشتہ مانگا تو شاگرد کہنے لگا او ہو میں تو بھول گیا تھا جی، شیطان نے مجھے بھلوا دیا۔ حضرت وہ تو مچھلی ادھر زندہ ہو کے بڑے عجیب انداز میں وہ کے اندر داخل ہو گئی تھی۔ حضرت فرمانے لگے اللہ کے بندے وہی مقام تو تھا، اسی جگہ کی تلاش میں تو ہم آئے تھے۔ اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے پھر دونوں اس جگہ پہ واپس پہنچے اور حضرت خضر علیہ السلام سے پھر ملاقات ہوئی جی۔ دیکھیے فلما بلغا، پس جب وہ دونوں پہنچے مجمع بینہما، دو دریاؤں کے ملنے کی جگہ، نسیا حوتہما، تو وہ دونوں بھول گئے اپنی مچھلی کو، دونوں بھول گئے۔ پتہ چل گیا نا، حضرت یوشع بن نون بتانا بھول گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام پوچھنا بھول گئے کہ مچھلی کہاں ہے۔ فاتخذ سبیلہ، زندہ ہو کر مچھلی نے بنا لیا اپنا راہ دریا میں، سارا سرنگ بنا کر۔ فلما جاوزا، پس جب آگے چلے وہ دونوں، اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام مچھلی سے باخبر ہوتے تو کیا آگے چلتے؟ اگر حضرت کو پتا ہوتا کہ مچھلی زندہ ہو گئی کبھی آگے نہ چلتے تو کیا معلوم ہوا؟ حضرت عالم الغیب وہ نہیں تھے۔ زندہ پیغمبر ہے، عالم الغیب نہیں ہے، تو فوت شدہ ولیوں کو جہان کی ساری کہاں سے حاصل ہوگی؟ ہاں، یہ زندہ پیغمبر کی بات آ رہی ہے۔ فلما وزا، پس جب وہ دونوں آگے چلے، ہمارے ناشتہ البتہ حقیق ہم پہنچی ہیں اپنے سفر سے نصباً تھکاوٹو، معلوم پیغمبر کو بھوک لگتی ہے، ذات سفر بھی ساتھ رکھتے ہیں، تھکاوٹ بھی پہنچتی ہے، یہی ہوا نا۔ یہ چیزیں کمال نبوت منافی نہیں ہیں، نبوت نفس نبوت کے منافی نہیں اور ولیت کے منافی بھی نہیں ہے۔ کھانا کھانا، پانی پینا، یہ کوئی پیغمبر کی شان خلاف چیز نہیں ہے۔ مشرکین مکہ نے نبی علیہ السلام پہ اعتراض کیا تھا نا، سورۃ الفرقان میں ہے، کہنے لگے ما لہذا الرسول یأکل الطعام ویمشی فی الاسواق، کیا ہوا اس رسول کو، یہ تو کھانا کھاتے ہیں، ان کی ضروریات بازاروں میں جاتے ہیں۔ اللہ نے آخر میں آ کے جواب دیا، فرمایا محبوب آپ سے پہلے ہم نے جتنے انبیاء بھیجے انہم کانوا یأکلون الطعام، وہ سارے کھانا کھایا کرتے تھے، اپنی ضروریات کے لیے وہ بازاروں میں بھی جایا کرتے تھے۔ تو کھانا کھانا، بھوک لگنا، تھکاوٹ کا لاحق ہونا، یہ شان نبوت کے خلاف نہیں ہے۔ تو اس سے ایک اور بات بھی معلوم ہو گئی نا کہ حضرت بشر حضرت نور نہیں تھے۔ جو نوری مخلوق میں سے ہو نا اس کو بھوک نہیں لگا کرتی، تھکاوٹیں نہیں ہوا کرتی۔ یہ بھوک لگنا اس بات کی دلیل ہے کہ حضرت بشر تھے، حضرت نور نہیں تھے جی۔ دیکھیے جی، لقد لقینا من سفرنا ھذا نصبا، تھکاوٹ کا اظہار اور بھوک لگنا یہ عاجزی کی دلیل ہے، یہ کمزوری کی دلیل ہے، ایسا ہی ہے نا۔ تھکاوٹ کا لاحق ہو جانا یہ عاجزی کی دلیل ہے، یہ کمزوری کی دلیل ہے۔ اس سے معلوم ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے محتاج بندے تھے، حاجت روا مشکل کشا نہیں تھے۔ تو جب پیغمبر حاجت روا مشکل کشا نہیں، اللہ کا محتاج بندہ ہے، تو ولیوں کا مقام تو پیغمبر سے بہت نیچے ہوتا ہے۔ تمام اولیاء بھی اللہ کے محتاج بندے ہیں، ان میں سے بھی کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں ہے جی۔ ایک آیت جی دیکھتے ہیں، چھٹے پارے کا آخر ہے جی، نا یأکلان الطعام کا لفظ ہے جی۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ سفر 110
جی حضرت نمبر 70 سے آیت شروع ہوئی سے آگے. جی المسیح ابن مریم الا رسول، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور والدہ محترمہ کو کہ عیسائی الہ اور معبود سمجھتے تو اللہ نے ان کی تردید میں کچھ باتیں ذکر فرمائیں. فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول، نہیں تھے عیسیٰ بیٹے مریم مگر رسول، اللہ بھی نہیں تھے، اللہ کے بیٹے بھی نہیں تھے، اللہ کے نائب بھی نہیں تھے، اللہ کا جز بھی نہیں تھے، بلکہ وہ رسول تھے. کیا تھے جی؟ رسول. قد خلت من قبلہ الرسل، تحقیق علیہ ہو چکے ہیں ان سے پہلے رسول اور بھی سارے صاحب معجزات پیغمبر گزرے. وامہ صدیقہ، اور ان کی والدہ ولیہ بی بی تھی. صدیقہ یہ ولایت کا بہت اعلیٰ درجہ ہے جو انتہائی ریاضت و عبادت سے حاصل ہوتا ہے. ولایت کا درجہ ہے جو عبادت سے حاصل ہوتا ہے. کیا معلوم ہوا؟ ان کی والدہ عابدہ تھی، معبودہ نہیں تھی. آگے قرآن نے فرمایا کانا یاکلان الطعام، وہ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. کیا کھایا کرتے تھے؟ دونوں کھانا کھایا کرتے تھے. حضرات مفسرین نے لکھا رزق کا لفظ اللہ نے نہیں بولا بلکہ طعام کا لفظ بولا. جو طعام کھاتے ہیں انہیں قضاء حاجت بھی ہوتی ہے، اور جنہیں قضاء حاجت کی ضرورت پڑ جائے وہ الہ اور معبود ہوتے. اللہ اکبر. قرآن نے کتنا مسئلہ کھولا ہے. آگے انظر کیف نضرب لهم الآیات، آپ دیکھ تو صحیح ہم کس انداز میں ان کے لیے آیت بیان کرتے ہیں، اتنے احسن انداز میں سمجھاتے ہیں. ثم انا یؤفکون، پھر آپ دیکھیں لوگ کہاں پھرے جاتے ہیں، پتہ نہیں پھر بھی کہاں سے دھکا لگ جاتا ہے، لوگ شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں. جی آگے چلیے. جی قال ارأیت اذ اوینا، شاگرد کیا ہے؟ قال حضرت یوشع بن نون علیہ السلام نے کہا ارأیت، حضرت آپ کو معلوم ہے، اذ اوینا الی الصخرہ، جب جگہ پکڑی تھی ہم نے پتھر کے پاس، فإن نسیت الحوت، بے شک میں مچھلی کو بھول گیا. ابھی اوپر تو قرآن نے کہا نا دونوں بھول گئے تھے، اور ابھی صرف وہ گرد اپنا ذکر کر رہا ہے، استادوں کا ذکر ہو نہیں کر رہا. تو اس سے معلوم ہوا نا ادب کی وجہ سے شاگرد نے بھولنے کی نسبت استاد کی نہیں کی. کس وجہ سے؟ ادب کی وجہ سے. ورنہ قرآن نے اوپر کہہ دیا کہ دونوں بھول گئے تھے. جی اور یہ بات بھی معلوم ہے نا، پیچھے بھی ذکر ہوا تھا بھول جائے الہ اور معبود ہو نہیں ہوتا، جو الہ اور معبود ہوتا ہے وہ بھولنے سے پاک ہوتا ہے. وما کان ربک نسیا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فإنی نسیت الحوت، حضرت یوشع بن فرمانے لگے بے شک مچھلی بھول گیا. آگے کہتے ہیں وما انسانی الا الشیطان ان اذکرہ، مجھے شیطان نے بھلوا دی ہے کہ میں اس کا ذکر کروں. مطلب یہ ہے میں غفلت کی وجہ سے نہیں بھولا بلکہ کم وقت شیطان نے مجھے بھلوا دیا. یہ نہیں ہے کہ مجھے اپنی ذمہ داری کا احساس نہیں تھا. جی ذمہ داری کا بہت احساس تھا اور ذرہ بھر غفلت بھی نہیں برتی، لیکن شیطان نے مجھے بھلوا دیا. ان نذکرہ واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا، اور بنا لیا اس نے اپنا راستہ میں عجباً عجیب انداز میں. پہلے تو خارق عادت کے طور پہ وہ سرنگ سی بنی، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ سرنگ گئی. اس کے بعد حضرت آئے اس کو تلاش کرنے کے لیے. فرمایا قال ذالک، حضرت فرمائے ذالک ما کنا نبغی، وہ موقع تھا جو ہم تلاش کر رہے تھے. فارتدا آثارہما قصصا، پس دونوں واپس لوٹے اپنے پاؤں کے نشانات دیکھتے ہوئے. کیونکہ سڑک نہیں تھی نا جی باقاعدہ طور پہ، تو پاؤں کے نشانات دیکھتے. بھائی جو عالم الغیب ہو کیا اسے بھی اپنے پاؤں کے نشانات دیکھنے پڑتے ہیں؟ دیکھو نا پیغمبر متعلق قرآن کتنے لفظوں میں بیان کر رہا ہے. قرآن کا انداز ہے. قرآن چھوٹوں کا ذکر نہیں کرتا بلکہ بڑی ہستیوں کر کے مسئلہ سمجھا دیتا ہے. چھوٹوں کے متعلق بات خود بخود سمجھ آ جاتی ہے. اب دیکھیں آپ اپنے اس علاقے میں لوگوں نے جو روا مشکل کشا بنا رکھے ہیں، جو دربار بنا رکھے ہیں، اسی طرح دوسرے محلے میں جائیں ادھر الگ چاروں طرف آپ کو مثال نظر آئیں گی، اور میں جائیں صرف اسلام آباد آپ گنے تو بہت سارے بن جائیں گے. پوری دنیا کے گنے
ہیں تو یہ ساری کتاب تو پھر انہی ناموں سے بھری ہوتی کہ یہ بھی کچھ نہیں کر سکتے، یہ بھی کچھ نہیں جانتے، یہ بھی کچھ نہیں جانتے، یہ بھی عالم الغیب نہیں۔ قرآن چھوٹا ذکر نہیں کرتا، قرآن بڑی ہستیوں کا ذکر کر مسئلہ سمجھا دیتا ہے۔ جب پیغمبر عالم الغیب نہیں تو کوئی ولی اور کوئی بزرگ عالم الغیب نہیں۔ تمام باتوں کو جاننے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، آسمان میں کوئی چیز اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے، یہ صرف اسی کی صفت ہے جی۔ آگے دیکھیے جی، فوجد عبدا من عبادنا، چنانچہ وہاں سے پس آئی جی، تلاش کرتے اس جگہ پہ اس پتھر کے پاس آ پہنچے، اور وہ جب تلاش کرنا شروع کیا کہ یہاں کہیں حضرت علیہ السلام ہوں گے، دیکھا کہ ایک بندہ سفید کی ہوئی وہ ہوا ہے ایک جگہ پہ، قریب آ گئے، کہا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام السلام علیکم، جو چاہ حضرت نے کی ہے اور جواب دیتے ہیں اور کہتے ہیں انا بارض السلام، کیسے آ گئے ہیں؟ تو حضرت نے تو کہا بنی پہچان تھی کلام کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جس گھر کے لیے آئے حضرت اپنی بات کہ علم ہے وہ آپ سیکھ آیا۔ حضرت فرمایا آپ کے ساتھ جو میرے ہاتھ آپ پہنچ جیسے نہیں کے حدیث میں نے یہ بھی بتایا علم اور علم حضرت نے نہیں جانتا کہ میرا کام ہے بظاہر آپ نظر آپ نہیں کر سکتے، بولیں گے نہیں میں کر لوں گا، میں نہیں بولوں گا، شرط کچھ طے پائی، اس کے بعد پھر اگلا معاملہ چلتا ہے۔ اب دیکھتے ہیں فوجد عبدا من عبادنا، دونوں نے پایا ایک بندے کو بندوں میں سے، پھر عبد لفظ بولا جی، وہ محتاج بندہ تھا ہمارا کو وہاں پایا، وہ کوئی حاجت روا مشکل کشا نہیں تھا جی۔ فوجد عبدا من عبادنا، پس انہوں نے ایک بندہ ہمارے بندوں میں سے، آتاہ رحمتا من عندنا، جس کو ہم نے خاص رحمت عطا فرمائی تھی اپنی جانب سے۔ خاص رحمت سے مراد ہے علم نبوت، قرآن نے دو جگہوں میں بھی رحمت کا لفظ نبوت کے لیے استعمال کیا ہے۔ وعلمناہ من لدن علما، اور ہم نے سکھایا تھا ان کو اپنی جانب سے علم، ہم نے اپنی جانب سے انہیں خاص علم عطا فرمایا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو علم تھا نا، شریعت کا علم تھا، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، فرائض کیا ہیں واجبات ہیں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، کن کن باتوں پر عمل کریں گے جنت کے حقدار بنیں گے، کن کن باتوں پہ کریں گے تو جہنم کے مستحق بنیں گے، اس قسم امور سے متعلق یہ علم تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس۔ حضر علیہ السلام کو جو اللہ نے علم دیا تھا وہ اس سے کچھ مختلف تھا، تکوین امور سے متعلق کچھ، اللہ کے عدد سے متعلق کچھ علوم تھے، وہ اللہ نے علیہ السلام عطا کیے۔ من جملہ ان علوم کچھ باتیں وہ ہیں جو واقعات میں آ رہی ہیں جی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سمجھ میں نہیں تھی، لیکن اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت خضر علیہ السلام کو وہ باتیں بتائی تھی جی۔ کہو موسیٰ اتبعک، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا حضرت خضر علیہ السلام نے، حل اتبعک، کیا میں آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں اس شرط پر، ان تعلمنی مما علمت رشدا، یہ کہ مجھے سکھائیں اس میں سے جو اللہ کی طرف سے آپ سکھائی گئی ہے، رشدن مفید علم، اللہ کی جانب سے آپ کو علم دیا گیا، حضرت آپ کے ساتھ رہ سکتا ہوں کہ آپ علم مجھے سکھائیں۔ یوں سمجھیں کہ حضرت خضر علیہ السلام کے پاس داخلے کی اجازت رہی ہے، حضرت آپ کے مجلس میں داخل ہونا چاہتا ہوں، اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ مجھے علم سکھائیں گے، بات کی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے۔ خضر علیہ السلام کے پہلے حضرت معذرت کرتے ہیں، نہیں انک تستطیع معی صبرا، بے شک آپ نہیں طاقت رکھتے میرے ساتھ رہ کر صبر کی، میرے افعال پر آپ خاموش نہیں رہیں گے، آپ بولیں گے۔ وَكَيْفَ تَصْبِرُوا، اور کیسے صبر کر سکتے ہیں روک ٹوک کرنے سے، عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اس بات پر جس کا آپ نے احاطہ نہیں کیا علم کے اعتبار سے، مطلب ہے جو چیزیں آپ کے احاطہ علم سے، احاطہ واقفیت سے باہر ہوں گی، یقیناً آپ ان کے بارے میں بول پڑیں گے، آپ کہیں کہ میری کے تو خیر کر رہا ہے سارا کام، اس حضرت آپ میرے ساتھ نہیں چل سکتے۔ حضرت
حضرت علیہ السلام کہنے لگے تجد، موسیٰ علیہ السلام کہا ستجد انشاءاللہ، ان قریب آپ پائیں گے مجھے اگر اللہ نے کہا صابرن، صبر کرنے کا، وَيَعْصِي لَكَ أَمْرًا، میں نہیں نافرمانی کروں گا آپ کسی حکم کی، مطلب روک کو نہیں کروں گا۔ تو اس سے معلوم ہوا نا استاد کے حکم کی نافرمانی کرنا شاگرد کے لیے جائز نہیں ہے۔ استاد کے حکم کی نافرمانی کرنا شاگرد کے لیے جائز نہیں ہے جی۔ دین جو ہے نا وہ ادب سکھاتا ہے، اور دین سارا علم آتا بھی ادب ہی سے ہے جی۔ دین ادب سکھاتا ہے اور یہ دین کا سارا علم آتا بھی ادب ہی ہے۔ جو شاگرد اپنے استاد کا جتنا ادب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسی دین کا علم اتنا عطا فرماتے ہیں۔ جو اتنا بے ادب ہوتا ہے تو دین کے علم سے وہ محروم رہتا ہے۔ با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب جی۔ قال فإن اتبعتني فلا تستطيعن، حضرت نے اجازت دے دی، شرط لگائی کوئی بھی واقعہ معاملہ کے سامنے میں بولوں آپ نے بولنا نہیں ہے، آپ نے کچھ پوچھنا نہیں ہے، یہ شرط لگائی دی کی۔ قال، حضرت فرمایا فإن اتبعتني، اگر آپ میرے ساتھ رہتے ہیں، فلا تسألني عن شيء، تو اتنا خیال ضرور کرنا مجھ سے کسی چیز کے بارے میں نہ پوچھنا، حتى أحدث منه ذکرا، کہ میں شروع آپ آگے کا ذکر ہو، جب تک نہ بتاؤں آپ نہیں بولنا۔ فانطلقا، کسی طرف دونوں چل پڑے، کسی طرف دونوں چلے۔ وہاں دریا ساتھی تھا یا دور تھا جی؟ ساتھ نا، دریا ملنے کی جگہ پہ ہی تو ملاقات ہوئی تھی۔ بخاری شریف میں حدیث آتی ہے ایک چڑیا آئی اور اس نے پانی لیا دریا سے۔ چڑیا کے چونچ میں کتنا معمولی پانی آتا ہے۔ حضرت علیہ السلام کہنے لگے اے حضرت موسیٰ، میرے اور آپ کے علم کی مثال اللہ کے علم کے مقابلے میں ایسی ہی ہے جیسے سمندر کے پانی کے مقابلے میں یہ ایک قطرہ آب ہے۔ یہ معمولی سا قطرہ دنیا نے اٹھایا، ہمارا علم اتنا بھی نہیں ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ اللہ اکبر، میرے رب کا علم کتنا وسیع ہے۔ دیکھیں نے ایک بات ذکر کی ہے، لو انما فی الارض من شجرۃ اقلام والبحر یمدہ من بعدہ سبعۃ ابحر ما نفدت کلمات اللہ، زمین میں جتنے درخت ہیں اگر ان سب کو کاٹ کے ان کی کلمیں نہ دی جائیں، ایک درخت سے ہزاروں کلمیں نکلیں گی۔ کلم تو چھوٹی سی ہوتی ہے جسے دکھا جاتا ہے، بڑے بڑے جنگل دیکھیں جو درختوں سے بنے ہیں، ان تمام دنیا کے درختوں کی بنا دی کلمیں، اور یہ پورا جو سمندر پانی کا بھرا ہوا ہے یہ بن جائے سیاہی۔ بلکہ قرآن نے کہا تو ابحر، فاروں کے ساتھ سمندر اور بھی ہوں، وہ بھی سارے بن جائیں سیاہی، اور پھر اس سیاہی اور ان کلموں کے ساتھ اللہ کی معلومات شروع کر دی جائیں۔ چیز بھی اللہ کو معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، یہ بھی معلوم ہے، کرتے 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 ایک وقت آئے گا وہ سیاہی ختم ہو جائے گی، وہ کلمیں ختم ہو جائیں گی، لیکن ما نفدت کلمات اللہ، اللہ کی معلومات ختم ہوں گی۔ اللہ کا علم کتنا وسیع ہے میرے رب۔ دیکھیے جی، اب جب منفر شروع ہو گیا، دونوں مزید جب ہونے لگے تو حضرت علیہ السلام نے کشتی پھٹا دی، اتر گئے جی۔ شریف لوگوں نے حضرت خضر پہچانا تھا، انہوں نے حضرت بھی نہیں لیا۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کیا کیا، لوگوں نے منہ میں مار دیا اور کرنے کا انعام کر دیا کہ جائیں، جب آئے گا اور ادھر ادھر سے کسی کو ہاتھ سے بڑی بڑی گھیریں گی، اندر آئے یہ لوگ ہو جائیں گے، یہ کیا کیا؟ حضرت علیہ السلام کہنے لگے نہیں کہا کہ بول رہی ہیں؟ حضرت علیہ السلام کہنے لگے استاد بھول گیا ہوں، میرے اوپر سختی نہ کریں، بس بھول گیا ہوں۔ کہنے لگے اچھا چلو کیا، پھر آگے شروع ہو گیا۔ فانطلقا، وہ دونوں چلے کسی طرح، حتی اذا رکبا فی السفینہ، یہاں تک کہ دونوں سوار ہو گئے کشتی میں۔ خرقہا، حضرت نے اس کشتی کا ایک پھٹا توڑ دیا۔ شاید وہ حضرت کے معتقد ہوں گے، یہ ان کشتی والوں نے حضرت کو بھی نہیں کہا جی، حضرت نے پھٹا توڑا۔ قال، موسیٰ علیہ السلام نے کہا اخرقتہا، کیا آپ نے اس پھٹے کو توڑا؟ لتغرق اہلہا، تاکہ آپ کشتی والوں کو غرق کر دیں۔ لقد جئت شیئا نکرا، البتہ تحقیق آپ نے کیا ہے بڑا عجیب کام، بڑے خطرے کا کام نے کر دیا۔ قال، حضرت علیہ السلام نے کہا کیا میں نے نہیں کہا تھا کہ بے شک آپ ہرگز طاقت نہیں رکھتے میرے
ساتھ صبرن صبر کی، ضبط کی آپ طاقت نہیں رکھتے، آپ نوک ٹوک ضرور کریں گے، وہی کام ہوا نا۔ قال یہ موسیٰ علیہ السلام کی جانب سے معذرت ہے کہ اللہ تو بیماری تو آپ میری گرفت کریں اس بات پر جو میں بھول گیا۔ دیکھیں موسیٰ علیہ السلام بھول گئے، پھر وہ بات نا حضرت الہ اور معبود نہیں اسی لیے بھول ترہقنی من امری عسرا، اور نہ ڈالے مجھ پر کام میں کوئی مشکل، تابعداری کام میں حضرت کوئی سختی نہیں، مجھے ابھی ساتھ چلنے دیں حضرت، میں کچھ اور سیکھنا چاہتا ہوں۔ چنانچہ آگے گئے تو کشتی سے اترے، آگے جا رہے تھے، ایک مرد تھا، بعض حضرات نے کہا لڑکا تھا، بعض نے کہا کہ ایک مرد تھا، زیادہ بہتر بات یہی ہے وہ جوان تھا، کوئی چھوٹا بچہ نہیں تھا، ایک جوان تھا، اس کو حضرت السلام نے پکڑا اور اس کو قتل کیا۔ پہلے والے معاملے میں بندے نہیں ہوئے تھے، صرف غرق ہونے کا ڈر تھا، وہاں حضرت موسیٰ خاموش نہ رہے، بول پڑے، اب تو واقعتاً بندہ قتل ہو گیا، اب حضرت خاموش ہو سکتے؟ حضرت فوراً بولے، حضرت یہ پہلے سے بھی زیادہ عجیب کام آپ نے کر دیا، ایک بے گناہ بندے کو قتل کر دیا۔ حضرت نے پھر فرمایا میں نے کہا نہیں تو چپ نہیں رہتا؟ جی دیکھیے جی، فَلَقَا وہ دو چلے، حَتَّى إِذَا لَقِيَا قَوْمًا یہاں تک کہ وہ غلامن ایک غلام کو، عربی میں غلام کا معنی لڑکا بھی ہوتا ہے اور غلام کا معنی رجل بھی ہوتا ہے، مرد بھی ہوتا ہے، یہ کوئی بڑا مرد تھا، تفسیر روح المعانی میں ہے بالغن شابن، وہ بالغ تھا، وہ نوجوان تھا جی۔ فَقَتَلَهُ حضرت نے اس کو قتل کر دیا۔ قال اقتلت نفسا زکیۃ حضرت نے فرمایا کیا آپ قتل کر دیا ایک پاک نفس کو، بغیر نفس بغیر عوض کسی جان کے، لقد جئت شیئا نکرا البتہ تحقیق آپ نے کیا ایک انتہائی نامعقول کام، یہ تو پہلے سے زیادہ آپ نے عجیب کام کر دیا۔ قال حضرت علیہ السلام نے فرمایا الم اقل لک کیا میں نے آپ کو نہیں کہا تھا کہ بے شک ہرگز تو طاقت نہیں رکھتا میرے ساتھ ضبط کی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا استاد جی اب یہ ہے بس اس کے بعد نہیں بولوں گا، اگر بولوں تو بے شک آپ اپنے مدرسے سے نکلیں گے، بس اس کے بعد پھر انتہا کو ہے۔ قال حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا اگر میں آپ سے سوال کروں کسی چیز کے بارے میں بعد واقعے کے بعد، تو صاحبنی آپ مجھے اپنے ساتھ نہ رکھنا، قد بلغت من لدنی تاکہ آپ پہنچ چکے ہیں میری جانب سے عذر، آپ اب اس حوالے سے آپ پر کوئی الزام نہیں ہے حضرتو، 3 بار اگلے کو معاف کیا جاتا ہے، 2 مرتبہ انسان کو معاف کیا جاتا ہے، عذر قبول کیا جاتا ہے، تیسری دفعہ عذر کی قبولیت ختم ہو جاتی ہے، آپ بے شک پھر اس کے بعد اپنے ساتھ نہ چلائیں۔ فانطلقا اب تیسرا واقعہ آ گیا جی، پھر کسی اور طرف خشکی میں جا رہے تھے، راستے میں بستی آئی، اس بستی والوں سے انہوں نے مہمانی کا مطالبہ کیا، لیکن انہوں نے مہمانی کرنے سے انکار کیا۔ یہ پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ مسافر چل رہے ہوتے تھے، ان کے ذہنوں میں بھی یہ ہوتی جہاں کہیں کسی بستی جائیں گے وہ ہماری مہمانی کریں گے، اور وہ لوگ اپنے اوپر لازم اور ضروری سمجھتے ہیں مہمانی نوازی کرنا، اس لیے اس دستور کے مطابق انہوں نے کہہ دیا مسافر ہیں کچھ کھانے کو دے دو، ان لوگوں نے کچھ کھانے کو دینے سے انکار کر دیا، بڑے بدنصیب لوگ تھے، پیغمبروں کو کھانا انہوں نے نہیں دیا۔ ایک اور بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی نا کہ یہ پیغمبر کھانا کھایا کرتے تھے، اور جو کھانا کھائیں وہ محتاج ہوتے ہیں، وہ حاجت روا مشکل کشا نہیں ہوتے جی۔ فانطلقا وہ دونوں چلے، حتی اذا اتیا اہل قریہ یہاں تک آئے بستی والوں کے پاس، استطعما اہلہا انہوں نے کھانا مانگا بستی والوں سے کہ ہم مہمان ہیں کچھ دے دو، فابوا ضیفوہما انکار کر دیا ان بستی والوں نے اس بات سے کہ ان کی مہمانی کریں۔ فوجدا فیہا جدارا اب وہاں سے جاتے ہوئے نا حضرت حضر علیہ السلام نے کہ ایک دیوار ہے وہ بالکل گرنے والی ہے، حضرت نے دیوار کو سیدھا کر دیا، دیوار گرنے والی تھی، حضرت نے اس دیوار کو بالکل سیدھا کر دیا، اور سیدھا کرنے کے بعد پھر حضرت علیہ السلام کہتے ہیں آؤ جی اب آگے چلتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہنے لگے حضرت اتنا بڑا کام ہے، اتنا بڑا کام آپ نے کر دیا اور ان لوگوں سے آپ نے کچھ لیا بھی نہیں ہے، نصیحت کے لیے اور عبرت کے لیے تو ان کو کچھ سبق سکھانا چاہیے تھا نا، ان سے کچھ لے لیں تو اپنا بھی فائدہ جاتا اور ان لوگوں کو بھی احساس ہوتا کہ مہمانوں کے ساتھ ہمیں اس طرح ہی کرنا چاہیے تھا۔ حضرت حضر علیہ السلام کے پھر بولنے لگے میں
کہا تھا کہ نہیں بولنا، بس جی اب اس کے بعد پھر جدا ہو گئی۔ فوجد فیہا جدارن، پس ان دونوں نے پائی ایک دیوار، تو این قضا جو گرنے قریب تھی، فاقام، حضرت نے اس کو سیدھا کر لیا۔ حضرت علیہ السلام کہنے لگے لو شئتا، اگر آپ چاہتے، لاتخذت علیہ اجرا، آپ لے لیتے اس پر اجرت، اپنا بھی کام چلتا اور ان لوگوں کی بھی اصلاح ہوگی، ورنہ ایسے لوگوں کی تو بدخلقی بڑھتی رہے گی، وہ کہیں کہ مہمانوں کے ساتھ بدخلقی کیا کرو تو یہ تو اور جری ہوں گے جی۔ قال، حضرت علیہ السلام نے فرمایا ھذا فراق بینی و بینک، یہ جدائی ہے میرے اور آپ کے درمیان، جیسے آپ نے وعدہ کیا تھا بس اس کے بعد جدائی ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ رحم کرے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر، اگر موسیٰ علیہ السلام خاموش رہتے تو پتہ نہیں اور بھی کتنے سارے عجائبات سامنے آتے تھے۔ اب خضر علیہ السلام کہنے لگے میں تینوں باتوں کی حقیقت آپ کو بتاتا ہوں، پھٹا کیوں تو تھا، کو قتل کیوں کیا، یہ دیوار کیوں کی، ان تینوں باتوں کی اب وجوہات میں آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے جی، سونبی، میں خبر دیتا ہوں آپ کو، بتاویل، اس چیز کی حقیقت کی، لم تستطع علیہ صبرا، جس پر آپ صبر نہ ہو سکا، آپ صبر نہ کر سکے۔ اما السفینۃ، اب جو حقیقت حضرت علیہ السلام بیان کریں گے نا، موسیٰ علیہ السلام کو پہلے حقیقت کا نہیں تھا، اس حضرت علیہ السلام عالم الغیب نہیں تھے۔ اما السفینۃ، حضرت فرمانے لگے جہاں تک معاملہ ہے نا اس کشتی کا جو ہم نے پھٹا توڑا تھا، وجہ یہ ہے کہ وہ کشتی جہاں آگے جا رہی تھی، ایک ظالم غاصب بادشاہ کی حدود مملکت سے اس کشتی نے گزرنا تھا، یہ غریب لوگوں کی کشتی تھی، اس بادشاہ کا یہ دستور ہے کہ جو بھی صحیح عالم نئی کشتی علاقے سے گزرے تو وہ غصب لیتا ہے، اس لیے میں نے پھٹا توڑیا، جب وہ دیکھیں گے کہ پھٹا اس کا ٹوٹا ہوا ہے تو وہ کچھ بھی نہیں کہیں گے اور یہ لوگ آگے جا کے اپنا لگا لیں گے جی۔ اما السفینۃ، باہر کشتی، فکانت لمساکین، تھی چند مسکین اور غریب لوگوں کی، یعملون فی البحر، کام کرتے ہیں دریا میں، اس کے وہ محنت کرتے ہیں، اسی پر ان کا گزر اوقات ہے۔ فاردت ان اعیبها، میں نے ارادہ کیا کہ میں اس کو عیدار کروں۔ وکان وراء ملک، اور تھا ان کے آگے ایک بادشاہ، یاخذ سفینۃ غصبا، جو پکڑ لیتا ہے ہر صحیح کشتی کو غصب کے۔ پہلی کی وجہ بتا دی، فرمانے لگے جہاں تک دوسری بات ہے، وہ جو لڑکے کو قتل کیا تھا، یہ لڑکا انتہا درجہ سرکش بن رہا تھا، آگے چل کے اپنے ماں باپ کو بھی گناہ دینا تھا، اس لیے اللہ حکم تھا اس لڑکے کو قتل کر جائے، اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو ایسی اولاد عطا فرمائیں گے جو نیک بھی ہوگی اور والدین سے محبت کرنے والی بھی ہوگی۔ جی دوسرا واقعہ اس کی حکمت فرمایا، وَأَمَّا الْغُلَامُ، اور بہرحال وہ لڑکا، فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ، تھے والدین مومن اور وہ لڑکے سے بہت پیار کرتے تھے، فَخَشِينَا، وہی کے ذریعے ہمیں ڈر لگا اس بات کا، أَن يُرْهِقَهُمَا، یہ گرفتار کرے گا ان دونوں کو، والدین کو، طغیان اور کفر میں، الہام کے ذریعے کسی قتل نہیں سکتا، قتل کرنے والا معاملہ تھا وہی لیے تھا کہ جب صحیح آئی کو قتل نہیں، فارد یبدلہما ربہما، ارادہ کیا یہ کہ بدلے میں دے دیں کو ان رب خیرم منہ، اس سے بہتر، زکاة پاکیزگی میں، دین میں، اقرب رحمہ، اور نزدیک تر شفقت میں اللہ ایسی اولاد دے دیں جو دیندار ہو، پاکی ہو اور محبت کرنے والی ہو۔ فسرین رضی اللہ نے کہا اس جوڑ کو، لڑکے کے جو ماں باپ نا، اس جوڑے کو اللہ تعالیٰ نے پھر ایک لڑکی عطا فرمائی، اس لڑکی کی شادی پھر ایک نبی کے ساتھ ہوئی، لڑکی کی شادی پھر ایک نبی کے ساتھ ہوئی، اور اس لڑکی کا ایک بیٹا پیدا ہوا، اللہ نے اس کو بھی نبی بنایا، اور اس کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے پوری ایک امت کو ہدایت عطا فرمائی جی۔ سبحان اللہ، کتنی دیندار اولاد بدلے میں اللہ نے دی ہے جی، سبحان اللہ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ غُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ، رہی تیسری بات کی دیوار کی تھی، اس میں بتاتے ہیں دو یتیم لڑکوں کی دیوار تھی، یتیم لڑکوں کی یہ دیوار تھی، ان کا باپ بڑا نیک تھا، متقی تھا، وہ فوت ہو چکا
اس دیوار کے نیچے خزانہ دبا ہوا تھا، اب یہ دیوار گرنے کی قریب تھی، یوں ہی اگر گر جائے، وہ بچے چھوٹے ہیں، خزانہ نکال کے لے جاتے ہیں، ہم نے اس دیوار سیدھا کر دیا، اب وہ بچے بڑے ہوں گے وہ خود ہی اس سے خزانہ نکالیں گے۔ سبحان اللہ۔ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ، اور بہرحال دیوار تھی وہ دو یتیم لڑکوں کے لیے میں رہتے تھے، وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ، اور تھا اس کے نیچے خزانہ دونوں کا، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، اور ان دونوں کا باپ تھا نیک جو فوت ہو گیا۔ اس سے معلوم ہے نا باپ کی نیکیاں اولاد کے لیے کام آتی ہیں، نیک ہے نا تو اولاد کے اس کا فائدہ ہوتا ہے، آپ جتنے نیک ہوں گے آپ کی اولاد پر اتنا اس کا اثر پڑے گا، اور اللہ کی مدد اولاد کے ساتھ شامل حال ہوگی۔ عام طور پہ لوگ چاہتے ہیں اولاد ہماری نیک بن جائے، ہم سے مرضی ہے چل رہے جی، اولاد کو ایک اہل اور ایک نمونہ چاہیے، والدین جس طرح کا نمونہ پیش کریں گے پھر اولاد اسی طرح چلتی ہے۔ ان کا باپ بہت نیک تھا، اس کی نیکی کی وجہ سے اللہ کی جانب سے ان بچوں کے ساتھ یہ مدد ہوئی کہ اللہ تعالی نے ان دو پیغمبروں کو بھیجا، ان لڑکوں کی دیوار کو ان لڑکوں نے سیدھا کر دیا۔ دیکھیے جی، فَأَرَادَ رَبُّكَ، میرے رب نے چاہا، أَن يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا، یہ کہ وہ دونوں پہنچے اپنی جوانی کی عمر کو، وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا، اور وہ دونوں نکال لیں دفن شدہ خزانے کو، رحمتم من ربک، یہ بالکل آخر ہے، رحمتم من ربک، ساری نعمتیں نیری رحمت ہے تیرے رب کی، یہ ساری نعمتیں نیری رحمت ہے تیرے رب کی، وما فعلته عن امری، حضرت میں نے یہ کام اختیار سے نہیں کیا، یہ جو میں نے کیا ہے اپنے رب کے حکم سے کیا ہے، بل فعلته بامر اللہ، تو جواب ہو گیا نا، جو کہتے تھے کہ حضرت علیہ السلام متصرف فی الامور ہے، اختیارات کے مالک ہیں، یہ تو کچھ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا، حضرت تو خود کہہ رہے تھے میں نے اپنی مرضی سے کیا، جو کچھ کیا رب کے حکم سے کیا ہے، یہ تو وہ بھی اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ کیا تھا جی؟ اللہ کے حکم کے پابند تھے۔ آخر میں حضرت نے فرمایا ذالک تعبیر ما لم تستطع صبرا، حضرت حقیقت ان باتوں کی جن پر آپ صبر نہ ہو سکا، یہ اس حقیقت ہے جو بیان کر دی گئی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک، رب تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر